دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. خود ہی کا جو آئیڈیا ہے وہ صرف ایک بولنے کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ عمل میں لانے کا آئیڈیا ہے. آپ اس پہ کام کرو, آپ اپنا پرسنل تعلق بھی بناؤ, آپ اپنے خدا کے ساتھ تعلق بھی بناؤ, اور آپ اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ. اور وہ میرے پاس وہ شیشی لیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہیئر آئل ہے جو کہ امریکہ سے اس کے ماموں نے بھیجا, جس کو میں نے دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا کہ وہ بیسکلی ایک ویپ کا فلیور تھا. جبکہ وہ لے کر میرے پاس آئے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس سے تھوڑے سے ہی سال بڑا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہوتے ہوئے آئی بھی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں اور ساری چیز ہو رہی ہے. تو وہ کرنی ہے انہوں نے تو یہ کرتے رہیں. شرارت کے علاوہ کچھ اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, ان کو سیکھنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ پھر شرارتیں بھول جائیں گے. تو آپ کو وہاں پہ وہ والی وائب آئی ہوگی کہ ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا بدماش ہو, کہ یہاں پہ ہم نے وہ بچے بنانے ہیں جو کہ قائد اعظم جیسے ہوں, بیکاز وہ خود قائد اعظم سے ملے ہوئے بھی ہیں. ان کے فادر جو تھے وہ قائد اعظم کے ایڈوائزر تھے, اور اس میں جوک کرتا ہوں کہ وہ اس زمانے کے جہانگیر ترین تھے قائد اعظم کے ساتھ. لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ خزیم بھائی آپ کے جو میس کا کھانا ہے نا وہ پی ایم اے سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلو اب تم تھوڑی چھوڑ رہے ہو, اتنا نہ کرو. تو اس نے کہا نہیں اچھا کھانا ہے, بہت اچھا کھانا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ فزیکلی تنگی سے گزار رہے ہیں نا, تو وہ جو اچھا کھانا بھی بہت ہوگا وہ بھی بہت برا لگے گا, بیکاز وہ کہیں گے یہ وہ نہیں ہے جو میری ماں نے بنایا ہے. کہ یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ اسی ایک فیس کے اندر دیتے ہیں. لائک ونس یو کم ان اینڈ یو پے دا فی, پھر آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اب آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ جا کے ایکسٹرا پیسے دیں میس میں اور کھانا کھائیں. ان کی جسمانی تربیت کہ ہم نے ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنانا ہے, تو ایک فزیکلی ٹف روٹین سے گزارنا ہے, ایکسرسائزز کروانی ہے, چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ڈالنا ہے, سروائیول اسکلس سکھانی ہے. سو دس از او لیولس. اینڈ تھرڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ان اگست سپٹمبر وی آر لانچنگ اے لیولز آلسو. سو اے لیولز ایز ویل ایز ایف ایس سی فیڈرل بورڈ, نارتھ سندھ بورڈ فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہمارے پہلے بھی چلتا ہے, بیکاز وہ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ بہتر ہے. Hello and welcome to our info cards. It's me Hania and you can call me your Dil Ki Baat. So today who we have, he is not the principal, also the person who can make you fall in love with education. So without further any delay, I just want to introduce you the commandant or the principal of our college, Sir Khuzaima Gohar Siddiqui. Welcome sir. Thank you for having me. Thank you for doing this. How are you sir? Allah ka shukr, alhamdulillah. That's well. Totally great. I just want to ask that here we are and just to address some concerns where, like people are having کہ آپ لوگوں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا and what's your educational background اور کیا سینس تھے اس کے بارے میں. اسکول کے بارے میں یا میرے بارے میں؟ دونوں کے بارے میں. دونوں کے بارے میں. اسکول کا تو گلوبل ہب کریڈٹ کالج ملیر ہمارا اسکول ہے. اس کو فارم ہوئے ہوئے اباؤٹ 10 years ہو چکے ہیں, لیکن اب الحمدللہ اب ہم اس کو ایک نئی انداز میں اس کو جدت کے ساتھ دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. بٹ دیٹس اے لانگر اسٹوری. دی شارٹ اسٹوری از اباؤٹ می. Born in Karachi, 1993. Moved back to Jhang and did our education from our own cadet college, which was Cadet College Jhang. Then I did my law degree from LUMS. Then I went abroad, then did my LLM. Came back, did some work at the Supreme Court of Pakistan at the International Disputes Unit. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انٹرنیشنل کیسز کو ڈیل کرتے رہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد آ کر جو ہے وہ اپنے چیمبر سیٹ اپ کیے, لاہور میں کام کیا, جھنگ میں کام کیا, کرمنل میں کام کیا, سول میں کیا, کارپوریٹ کی چیزیں دیکھیں, اور تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ دل اچاٹ ہوتا گیا عدالتی پریکٹس سے. اور پھر جو ہے وہ ہم کورٹ روم سے کلاس روم میں آ گئے, اور کلاس روم میں آ کے پہلے یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کیا, جورسپروڈنس اور کانسٹیٹیوشن وغیرہ. اینڈ دین ان 2020 جب کووڈ ہٹ ہوا تو ہم سارے پھر گھروں میں بند ہو گئے تھے. اس کے بعد والد صاحب کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ واپس جھنگ آ جائیں اور آ کے دوبارہ جو ہمارا کریڈٹ کالج ہے اس کو رن کریں. سو فار دا پاسٹ 5 years آئی ہیو بین ورکنگ solely in the education sector. Alhamdulillah, I've been looking after the cadet college that we have in Jhang. Along with other educational institutions, I sit on a board of a lot of them, جن کی ہم ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کی پالیسیز بناتے ہیں. اور اب الحمدللہ ہم نے اس سال جو ہے وہ کراچی میں گلوبل ہب کریڈٹ کالج ملیر کا آغاز کیا ہے. اٹس اے ویری یونیک انسٹیٹیوشن. یہ ایک او لیولس بیسڈ, IGCSE ایگزامس بیسڈ, اور یہ ایک ایگریکلچر بیسڈ ایٹ ون ٹائم. اس میں بہت ساری نیچرل پریکٹسز بھی اور بہت ساری جو ہے
وہ انٹرنیشنل پریکٹسز بھی, یہ ساری ہم ادھر کمبائن کر رہے ہیں. سو دیر از دیٹ. دیٹس ٹوٹلی گریٹ. بٹ آپ نے جہاں ذکر کیا لاء کے بارے میں, سو موسٹلی اسٹوڈنٹ تھنک کہ لاء جو ہے وہ اسٹیم سبجیکٹس میں نہیں آتا, دے وانٹ ٹو چوز انگلش, سائنس اور میتھمیٹکس. سو انسٹیڈ آف دیٹ پرسنلی می کہ لاء کیوں چوز کیا, لائک آپ کی فیلڈ سے کس طریقے سے انکلائنڈ ہو رہا تھا, بیکاز یو آر ان دا کیڈٹ کالج بفور دیٹ, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا لائک کیڈٹ سائڈ کا ہے, تو وائی یو چوز لاء؟ اوکے, سو لاء اس لیے چوز کیا کہ بیک ان 2007 پاکستان میں ایک لائرز موومنٹ تھی. اس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ یہ لائرز سارے نکلے ہوئے ہیں باہر سڑکوں پہ, احتجاج ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں. اور وہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل مشرف کی, وہ ختم ہو رہی تھی. تو اس کے درمیان میں پہلی دفعہ ہم نے ایک پبلک آؤٹ کرائی ٹائپ چیزیں دیکھی تھیں, وہ مجھے بہت اپیل کی. پھر میں نے وکیلوں کو اسٹڈی کیا, پھر میں نے دیکھا قائد اعظم بھی وکیل تھے, میں نے دیکھا کہ علامہ اقبال بھی وکیل تھے, تو لنکن بھی وکیل تھا, تو چرچل بھی وکیل, اور جو گاندھی بھی وکیل تھا. یعنی کوئی بڑا دنیا کا, نیلسن منڈیلا وکیل تھے. تو ہم کوئی بڑا لیڈر ڈھونڈتے تھے تو وکیل نکلتے تھے. تو ہم نے کہا کیا آپ لیڈر بننا چاہتے تھے اس لیے آپ نے لاء کیا؟ تو بس اسی طرح کی چیزیں سوچتے ہوئے جو ہے وہ پھر ہم وکالت کی سائڈ پر آ گئے اور وہ پڑھنا شروع کیا. لیکن اسینشلی اپنے بارے میں, اپنی سوسائٹی کے بارے میں, آئی ڈونٹ تھنک کہ لاء سے بہتر کوئی اور سبجیکٹ ہے جو آپ کو گراسپ دیتا ہے. اور وہی ساری چیزیں پھر آگے پڑھیں. وہ جو لاء پریکٹس کرنا ہے وہ صرف لاء کی ایک فارم ہے, لیکن لاء کی وجہ سے جو آپ کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی میں بلڈ ہوتی ہے کہ لوگ کیوں کوئی کام کرتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہیے, بہتر لاز کیسے بنائے جا سکتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کیسے لے کے چلنا ہے, ڈفرینٹ کمیونٹیز کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ, یہ ابھی بھی میرے دل کے قریب ہے. اور میں نے جو لنڈن سے جب ڈگری کی تو وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی تھی اور کانفلکٹ ریزولوشن. وہ تھا ہی یہ کہ آپ نے عدالت جائے بغیر آپ نے صلح کیسے کرنی ہے. اب چاہے وہ دو ملک صلح کر رہے ہوں, دو لوگ صلح کر رہے ہوں, دو ریلیجن صلح کر رہے ہوں, کوئی ہر جگہ پہ بہت سارے معاملات ہیں. تو وہ اسی پرسپیکٹیو کو پھر میں الحمدللہ ایجوکیشن میں لے کے آیا اور پھر اس اینگل سے ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہوں. سو دیٹس ٹوٹلی نائس. تو کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لاء کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں, یا پھر آپ کہیں گے کہ یو ہیو ٹو چوز لائک اسٹیم سبجیکٹس اور کوئی اور ڈگری کریں, پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, so for our students what we do is that we offer very dedicated career counseling teams who take aptitudes with these kids, with the boys and the girls. We have our in-house teams as well as our external teams. We hire consultants also, and we find out what that boy or girl is actually interested in themselves, like unka actual interest kya hai. Sorry. So usme sabse pehli baat hai ki ab hum STEM ko as STEM nahi treat karte, hum usko as STEAM subjects treat karte hain. So science, technology, engineering, arts and mathematics. So we call that STEAM. تو وہ STEAM subjects جو ہیں وہ we believe کہ that is what the world requires at the moment. Along with the traditional engineering subjects, technological subjects, there's also the scope of the liberal arts, psychology, economics, law, all of these subjects that give you a better understanding of the society as well. So we try to find out what the boy or girl is interested in, and we try to make a career path out of that for them, تاکہ وہ ایک بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں. اس کے لیے اب چاہے ان کو ڈگری جو ہے وہ پاکستان کے باہر سے جا کے کرنی ہے تو پھر ہم ان کو اس ڈگری کے لیے فوکس کرواتے ہیں, اس کی اسکالرشپس کے آپشنس کو اوپن کرنے کے لیے ان کی پروفائل بلڈ کرواتے ہیں. پورا جو اے لیولس کا ٹائم ہوتا ہے A1 اور A2 وہ تو گزرنا ہی اس میں ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ ہم اے لیولس ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, FSC ہم نے پہلے بھی کیا ہوا, لیکن ہمارے الحمدللہ بچے FSC کر کے بھی دنیا بھر میں گئے ہوئے ہیں. تو FSC والوں کو تو ہم نے ٹرین کیا ہوا, لیکن اب ساتھ ساتھ اے لیولس والوں کو بھی یہی والی اسٹریم ہم ساتھ آن کریں گے. اوکے, دیٹس گریٹ. سو میں یہاں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے, لائک اے ٹاپر, بیک بینچر اور دا مڈل ون؟ یہ جو ہے وہ بڑا دکھی کرنے والا سوال ہے, کیونکہ جو ہے وہ بچپن سے اچھی شروعات ہوئی تھی فلائٹ کی, اور وہ یونیورسٹی میں آتے آتے کافی نیچے آ گئی تھی. لیکن جو ہے وہ شروع میں لائک الحمدللہ وازنٹ انٹو اسپورٹس مچ. اسپورٹس دوستوں کے ساتھ بس کھیلی ہے, اچھی کھیلی ہے الحمدللہ, لیکن بہت ایتھلیٹک میرے کوئی میڈل شیڈلز نہیں تھے چیزوں میں. بس وہ یونیورسٹی میں جا کے ایک آدھ ایونٹس میں ہم باہر گئے تو وہاں پہ الحمدللہ آ گئے. بٹ کو کریکولرس, ڈبیٹس اینڈ اکیڈیمکس, یہ دونوں چیزیں اچھی چلیں. او لیولس تک میتھس اور سائنسز بہت اچھے تھے. او لیولس کے بعد میں نے سائنسز لیے بھی نہیں, میں آرٹس میں آ گیا کمپلیٹلی. لاء, اردو, سوشیالوجی, ہسٹری, یہ سبجیکٹس تھے میرے سارے کے سارے. تو اے لیولس جیسے تیسے کر کے ہو گیا, لمز میں ایڈمیشن ہو گیا. لیکن پھر لمز کے کچھ سالوں میں جب پتہ چلا کہ 5 سال کی ڈگری کافی لمبی ہے, تو وہ پھر 2-2.5 سال اچھے رزلٹس رہے.
1.5-2 سال جو ہیں وہ اچھے رزلٹس نہیں رہے, اور پھر آخر میں آ کے ہم نے ذرا برابر کر لیا, سارا معاملہ ایکول ہو گیا. دیٹس ریلی نائس. تو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ لمس کا انوائرمنٹ کیسے لگا انسٹیٹ آف ادر یونیورسٹیز, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر وہ جو بچے ابھی لمس میں پڑھ رہے ہیں اور اسپیسیفکلی لا ہی کر رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ LUMS, I think, is one of the best experiences in Pakistan which is available to anybody who wants to do an undergraduate degree. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون دو اس کی کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے آن دی ادر ہینڈ کہ اٹس ایلیٹ ببل ہے, یا جو بھی ساری باتیں ہیں, کیا کیا چیزیں پریکٹسز ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اگر آپ وہاں پہ کسی بھی طرف کو پڑھنا چاہتے ہیں, کسی بھی طرف کو سیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ایونیوز کھل جاتے ہیں. تو اتنی زیادہ جو ایکیڈیمک ٹالرنس ہے, ایکیڈیمک فریڈم ہے, وہ پاکستان کے اور انسٹیٹیوشنز میں اویلیبل نہیں تھی. جس طرح آپ اوپنلی ڈسکشنز کر سکتے ہیں, ڈبیٹس کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی, اور جو لوگ وہاں پہ کچھ بولنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں, ان سے بات چیت کرنے میں, تو وہ ایک بہت ہی ویل راؤنڈیڈ آپ کو ملتا ہے. آبویسلی اس کے پٹ فالز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں, آپ ریٹ ریس میں آ جاتے ہیں, آپ جو ہیں وہ غلط جو انفلوئنسز ہیں ان کی طرف جانے کا جو ہے وہ خدشہ بڑھا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اوپن ہیں, لیکن اس میں اگر انسان اپنے آپ کو کہیں منور کر لے تو وہ بہت بہتر بھی کر سکتا ہے. اور لمس ہی ہے ابھی بھی, آئی تھنک, جو انٹرنیشنلی لا میں پرٹیکولرلی جس کے بچے بچیاں ابھی بھی جو پڑھ رہے ہیں, وہ انٹرنیشنلی ڈفرینٹ موڈ کورٹ کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں لا کے بچے یہ جانتے ہوں گے, موڈ کورٹ کمپٹیشنز بھی, اینڈ آئی تھنک سم آف دی ماڈل یونائٹڈ نیشنز آلسو, اس میں وہ جاتے ہیں, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اچھے ایوارڈز لے کے آتے ہیں وہاں سے. سو دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ آئی تھنک. اوکے, سو دیٹس ٹوٹلی نائس. تو میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے لا چوز کیا, دین پھر آپ لنڈن موو ہو گئے, تو پھر جب آپ پاکستان کے واپس آنے کا کیوں سوچا, لائک وائی ڈونٹ یو موو, جب آپ موو کر ہی گئے تھے, سو پاکستان واپسی اور وہ کیا سین تھا؟ سو میں موو نہیں, میں گیا ہی ماسٹرز کی ڈگری کرنے کے لیے تھا. آئی وینٹ دیئر ٹو ڈو مائی LLM وچ از اے ماسٹرز ڈگری ان لا, اور وہ میں نے ڈسپیوٹ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن میں کی. اور UK تو ماشاء اللہ سے ملک بھی وہ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو رکھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کے اگر آتے ہو, ڈگری کرنے آتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس کے آگے زیادہ وقت نہ بھی رکو. ایک تو یہ, لیکن دوسری کہ میں نے آنا ہی واپس تھا, اس کی وجہ یہ تھی بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو پریکٹس لا ان پاکستان. تب تک اس بات پہ تھے کہ واپس آئیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, انصاف دلائیں گے, لوگوں کے کام کریں گے, اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن وہ تو خیر بعد میں آ کے سارا کچھ ہوا, لیکن وہ پلان یہی تھا کہ ادھر ہم پڑھنے گئے تھے, اسپیشلائز کرنے گئے تھے, اور وہ ساری نالج وہاں سے لے کر پھر یہاں واپس آ کر دینی تھی. اوکے, دیٹس گریٹ. تو انصاف دلانے پہ یہاں پہ میں یہ بات یہاں پہ کولیب کرنا چاہوں گی کہ اگر لائک اف اے اسٹوڈنٹ کوئی کسی بھی سچویشن میں پھنستا ہے, ویدر کوئی ٹیچر کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے کچھ بھی, تو وہاں پر آپ کا کیا رول ہوگا ایز اے پرنسپل, کہ آپ وہاں پہ کیسے انصاف دلائیں گے؟ یہ تو آپ نے اگین ویری انٹرسٹنگ کویشچن, بیکاز فار دا پاسٹ 5 years یہ میرے ساتھ جو میرے کولیگس کام کرتے ہیں وہ تو مجھے کہتے ہی یہ ہیں کہ شاید میری وکالت ادھر نہیں چلی تو میں اب آ کے وکالت ساری بچوں پہ نکال رہا ہوں اور بچوں کے کیسز ریزالو کر رہا ہوں, اور یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. سو الحمد للہ واٹ ہیپنز از دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری ویری آف ایچ سچویشن. ہر کیس ایک ڈفرینٹ کیس ہوتا ہے, لائک ہر بچے کا جو ایشو ہے تو آپ نے اس کی پرائیویسی کو بھی برقرار رکھنا ہے, آپ نے اس کی بات کو سمجھنا بھی ہے, آپ نے اس بچی کو کاؤنسل بھی کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس کی جو بات ہے وہ اگر کہیں ڈسپلنری ایشو ہے تو آپ نے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کنسلٹ کرنا ہے, اور آپ نے جس ٹیچر کے ساتھ ایشو ہوا ہے یا جس دوسرے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ایشو ہوا ہے تو آپ نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس میں کوئی بھی بچہ ایک دوسرے کو ایک یہ کہ فزیکلی بھی یا مینٹلی بھی نہ ہارم کرے, نہ ہارم کرنے کا سوچے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے امیجیٹ جو ہے وہ ہم کیا کیا کیوریٹیو میجرز کیا کیا لے رہے ہیں, اس بچے کو کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, بچی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کو آئندہ نہ ہونے سے, آئندہ ہونے سے روکنے سے ہم نے کیسے بچانا ہے. تو یہ ہر کیس کا ڈفرینٹ چلتا رہتا ہے, اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے وہ اس لیے کریں کہ جس میں بچے کی ویل بینگ جو ہے
وہ لائک پرائرٹی نمبر 1 ہو. جو اسٹوڈنٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی پرائرٹی نمبر 1, بیکاز ہم ایک پیرنٹ کے طور پہ یا ایک والدین کے ایک ٹیچر کے طور پہ, ایک مینجمنٹ کے طور پہ, پرنسپل کے طور پہ ہم ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے مطابق بچے نے نہیں کیا, یا بچی نے میں نے جو کہا تھا میرا آرڈر ڈس اوبے کیا ہے, یا کلاس میں اس نے بہت یہ کیا, جبکہ بچہ یا بچی جو ہے وہ ایک اور فیلنگ سے گزر رہا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس پرسپیکٹیو سے آ رہا ہے اور اس کی ویل بینگ کس چیز کے اندر ہے. تو جس چیز میں بچے کا سب سے زیادہ بینیفٹ ہو وہ ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اب وہ کچھ ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ کچھ موقعوں پہ اس بچے کا یا بچی کا کالج میں لیٹ سے نہ رہنا اس بچے کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے, بیکاز وہ ابھی اس کے سائیکلوجیکل ایشوز ٹریٹ ہونے والے ہیں, ابھی اس کو کہیں اور جانا چاہیے, کچھ اور دیکھنا چاہیے. تو پھر ہم وہ ڈیسیجن بھی کرتے ہیں. اور کچھ موقعوں پہ اس کو کالج میں ہی رہنا چاہیے ایون دو اگر وہ کچھ اور بات کر رہا ہے, تو پھر ہم وہ والا ڈیسیجن کرتے ہیں. رائٹ. سو میں نے اکثر سنا ہے جو بچے لائک بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں, سو پیرنٹس لائک کہ ہم ان کو بورڈنگ میں ڈلوا دیتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ لوگ سنبھالیں گے, وہ ان کی تعلیم و تربیت پہ فل آن دھیان دیں گے. تو اس پر آپ کا کیا لائک خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک ایج اولڈ متس تو میں نہیں کہوں گا, یہ ایج اولڈ بات ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بورڈنگ اسکول ہوتا ہی آؤٹ کاسٹ کے لیے ہے, دیوانوں کی بستی ہے, یہاں سب پاگل رہتے ہیں, یہ کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں. جو کہ میں کہوں گا کہ آدھی بات اس میں سے سچ ہے, دیوانوں کی بستی تو ہوتی ہے. اور یہ ہم جو ہیں وہ میں کہتا بھی یہ صرف اپنے بچوں سے نہیں, میں اسٹاف سے بھی کہتا ہوں کہ ایک بورڈنگ اسکول میں کام کرنے کے لیے آپ کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے. آپ بیکاز وین یو آر لیونگ دیئر 24 hours اٹس اے اسپیس آؤٹ سائڈ دا سٹی. جس طرح اب ہمارا جو گلوبل ہب کیڈٹ کالج ملیر ہے, اٹ از اباؤٹ 25 kilometers آؤٹ سائڈ دا سٹی. اٹ از ان دی فٹ ہلز آف ملیر. اس کے ہر طرف ملیر کے پہاڑ ہیں, ایک طرف سے اس کی دریا جا رہا ہے, اور یہ 250 ایکڑ پر جگہ ہے. تو وہ جو اور اتنی نیچرل خوبصورت لینڈسکیپ والی جگہ ہے, اس میں ہمارے پاس اپنا اندر ایگریکلچر ہے, اندر ہی ہمارے سارے فارمز ہیں, سارا ہمارے جو میلز ہیں وہ اب ہمارے ہی فارم سے ٹیبلز پہ آ رہی ہیں, دودھ ہمارا اپنا ہے, بھینسیں ہماری اپنی ہیں, اب انشاءاللہ ہم مرغیاں اور انڈے بھی اپنے کرنے جا رہے ہیں, بکرے بھی ہم اپنے کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ساری پریکٹسز میں ہم بچوں کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. اب وہ بچوں کو بھی ہم ایک ایک چیز کے وہ اپنے کلب ایکٹیویٹیز کے طور پہ شام کی ایکٹیویٹی میں ادر دین ہارس رائڈنگ, ادر دین سوئمنگ, یعنی ادر دین اسپورٹس جو ہے وہ ایک کو کے طور پہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹی بھی لیں. سو یہ جو ایسی اسپیس ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی بھی یہ شہروں کے باہر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ادارہ جو ہے وہ شہر کے انوائرمنٹ سے ڈائیورسڈ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹلی اسپریچولی سوچ سمجھ کے ایک ایسی چیز کو پروان چڑھا سکتے ہیں جس کا شہروں کی زندگی میں پاسبلٹی بہت کم ہوتی ہے. یعنی جو آپ نارمل ڈے ٹو ڈے زندگی گزار رہے ہیں, جہاں شور ہو رہا ہے, جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ آنا جانا لگا ہوا ہے, وہاں پہ آپ ایک کامنس کے ساتھ, ایک پیسفلنس کے ساتھ آپ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے, جو کہ اس ایج کے بچے بچیوں کو کم از کم میں کہتا ہوں زندگی میں کیڈٹ کالج نہیں لائک ویسے ہی ایکسپیرینس کے لیے جو ہے وہ ایک نیچر کی اس ایکٹیویٹی کے لیے کے ساتھ کم از کم 5-6 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے جو لوگ چلا کاٹتے ہیں تو ان کا تو علیحدہ ہے اس طرح کی, لیکن ایک ایکٹیویٹی لازمی کرنی چاہیے بیکاز یہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور آپ ایک نئے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہوتے ہیں. اوکے, سو یہاں پر آپ نے ذکر کیا ملیر کا, سو آر یو گائز ان کراچی, اور اب ملیر کی سائڈ پہ آپ کا کالج ہے اور سم ویئر ایلس؟ نہیں, سو وی کال اٹ کیڈٹ کالج ملیر بیکاز وی آر ٹیکنیکلی وی آر ان ملیر, لائک یہ ڈسٹرکٹ کراچی ہے, کراچی کا ملیر ہے, تو ملیر کے اندر ہماری یہ 250 ایکڑ جگہ ہے جس کے اوپر کالج ہے. لیکن جو جگہ ملیر کینٹ کہلاتی ہے, جو ہماری جہاں پہ جو ہے وہ ملٹری والا کینٹ بھی ہے, جہاں پہ عسکری کی ریزیڈنسز ہیں, یا جہاں ماڈل کالونی ہے, یا باقی یعنی جو ایئرپورٹ کے ساتھ جو ملیر کی جگہ ہے ساری کے ساتھ, یہ وہاں پہ نہیں ہے. سو دس از آن دی ادر سائڈ آف سپر ہائی وے آن دا ناردرن بائی پاس. سو اٹس ایٹ دی ویری اینڈ آف ملیر, لائک یہاں پہ کوئی اور ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا ہمارا جو نیکسٹ ڈور یعنی کہ نیبر ہیں وہ بھی کئی 100 ایکڑ کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا ورلڈ بینک کے ساتھ جو سندھ سولر انرجی پارک ہے, سولر پاور پارک, وہ وہاں پہ سولر پارک بن رہا ہے, تو وہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. اور اسی آپ ہماری جگہ سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کو کافی وہاں سے آگے جا کے کراچی کے اندر ہی ہب ڈیم آتا ہے جس میں سارا کراچی کا پانی سٹور ہوتا ہے. تو اور وہاں سے آگے جو 4K تک آتا ہے جدھر سے سارا کراچی کا پانی جو ہے وہ ٹریٹ ہونا ہوتا ہے, اس کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں اور پھر وہ ڈفرینٹ جگہوں کو جانا ہوتا ہے. تو وہ جو ایکچولی پانی ہے جو کراچی کا سارا پانی ہے وہ کراچی شہر میں جانے سے پہلے آپ سمجھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور پھر ہمارے بعد جو ہے وہ باقی کراچی شہر. سو وی آر ایٹ دی ناردرن موسٹ کارنر آف دا سٹی وچ از دی فاردسٹ موسٹ کارنر آف ملیر.
So it's outside the city essentially. دیٹس گریٹ. سو یہاں پہ لوکیشن کی بھی بات ہو گئی ہمارے پاس, جن کو بہت زیادہ کنسرنس تھے اباؤٹ دا لوکیشن. سو ناؤ ہیڈنگ ٹو ورڈس کہ آپ کن کن گریڈس کو آفر کریں, کون سے کریکولم کو آفر کریں. Okay, so we are offering classes basically essentially in class 7th, لیکن کچھ ہمیں پیرنٹس کلاس 6 کے لیے بھی کہتے ہیں. سو اس پر ہم پہلے سے بھی کام کر رہے تھے. جب میں جھنگ میں تھا, ہماری ٹیمز ہیں, میں نے جب اپنے یہ لاء کی ڈگری ختم کرنے کے بعد پھر میں نے ایجوکیشن کے کورسز بھی لمب سے کیے, تو اس میں بھی اس پہ ڈسکشن رہی. اور اب الحمدللہ ہم ایک جگہ پر پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے 6th اور 7th کلاس کا ملا کے ایک کمبائنڈ سلیبس بنایا ہے, جس کے لیے ہم نے ایکسٹرنل کنسلٹنٹس بھی ہائر کیے, ہم نے ایکسٹرنل پلیٹ فارم بھی ہائر کیا, جس میں ہم ایک ELE سافٹ ویئر وچ از لرن اینڈ ارن سافٹ ویئر, اس کو ہم یوز کر رہے ہیں. سو جس کے اندر جو انٹائر فوکس ہے ہمارا, وہ انسٹیڈ آف روٹ لرننگ, انسٹیڈ آف میمورائزیشن, دیٹ از انٹائرلی آن اسکل بلڈنگ آف دا اسٹوڈنٹ. بیکاز یہ وہ ایئرز ہیں 6th 7th اینڈ ہاف آف 8th کلاس, بیکاز 8th کلاس میں پری کیمبرج بھی شروع ہو جاتا ہے, 8th کلاس میں جو ہے وہ پری 9th بھی شروع ہو جاتا ہے, تو بورڈ والے لوگ جو ہیں وہ ان کلاسز کی طرف بھی پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ 6th 7th اینڈ ہاف آف 8th از دیٹ ٹائم جس میں ہم بچے کی انٹائرلی اسکل بلڈنگ کر سکتے ہیں. سو دس از دا ٹائم جب ہم اس کو جو ہے, اب ہم نے ان کو AI ٹولس کے ساتھ ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے. ہم نے ان کو انٹائرلی کروم بک کے اوپر جو ہے وہ اپنی پروفائلز مینیج کرنا سکھایا ہے, اور ہم نے ان کے اس تمام جو سلیبائی میٹیریل ہیں وہ ان کے آن لائن ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے کلیکٹ کر کے, جو کہ اب لوگوں کے پاس گھر پہ بہت ساری چیزیں فریلی بھی اویلیبل, خان اکیڈمی اویلیبل ہے, یوٹیوب اویلیبل ہے, چیٹ GPT اویلیبل ہے. ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں ویسی مل جاتی ہیں, لیکن پھر ہم نے اس میں ایڈ کر کے, اس کو فارمولیٹ کر کے, اسٹرکچر بنا کے, اس کے کوئزز بنا کے, اس کے اسیسمنٹس بنا کے, وہ ہم نے 4 ٹرمز میں ڈیوائڈ کیا ہے. سو 6th اور 7th کلاس اسینشلی ہم ELE پلیٹ فارم پہ لیتے ہیں, جو ہم لوگ جس میں اسکلس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ایمپتھی کی اسکل, لیڈرشپ کی اسکل, کانفلکٹ ریزولوشن کی اسکل, کریٹیکل تھنکنگ, آل آف دیز تھنگس ڈفرینٹ ایکسرسائزز کے ذریعے سے ہم بچوں میں بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 از دیٹ. نمبر 2, ایٹ دا سیم ٹائم وی ٹیچ دم ون ہارڈ کور نیو 21st century اسکل آلسو, وچ مینس واٹ, وچ مینس گرافک ڈیزائننگ مے بی, which means video editing, which means forming your own company, which means registering it with the FBR, you name it. یہ جدھر تک e-commerce پہ just your online platform, or just running your own art studio which is physical art and then digital art based also. So all of those things. So جس بچے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ایک اس کو 21st century اسکل بھی دیتے ہیں. So this is the جونیئر موسٹ کلاس جو ہماری 6th اور 7th کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ 8th 9th میں جو ہیں وہ O لیولس کی IGCSE اسٹریم آفر کرتے ہیں, وچ از کیمبرج انٹرنیشنل کا انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ, اور اس میں ملٹیپل سبجیکٹس ہیں. ہمارے پاس کامرس اور سائنس کے سبجیکٹس ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ گلوبل پرسپیکٹیوز بھی اس میں شامل ہے, دیٹ ہاؤ ڈو یو لیو ود ڈفرینٹ کمیونٹیز. آپ بیکاز ہمارے پاس الحمدللہ پہلے بھی جھنگ کے کالج میں بھی بہت زیادہ اوورسیز کمیونٹی کے بچے پڑھتے ہیں, سعودی عرب سے, دبئی سے, UAE سے, ٹرکی سے, کینیڈا سے ایٹ ون پوائنٹ, UK سے ایٹ ون پوائنٹ فیملیز نے, اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی ہمارے پاس بھیجا ہوا تھا. تو اب تو خیر ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ آئیڈیل موقع ہے, بیکاز ہم جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے جنا انٹرنیشنل سے 40-50 منٹ دور ہیں, اور کراچی کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم لوگ وہ جو گلوبل پرسپیکٹیوز کا سبجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں اسینشلی ہم کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں رہا کیسے جاتا ہے, پالیٹکس کیسے کام کرتی ہیں, گورنمنٹ کیسے فارم ہوتی ہے, یہ ہم لوگ اپنی پہلی اسکل سے سکھاتے بھی ہیں, لیکن اس کا جو IGCSE کا سبجیکٹ ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم ان کی ٹریننگ کریں گے. سو sorry, just last is me. So this is O levels, and third, inshallah ta'ala, in August September we are launching A levels also. So A levels as well as FSC, federal board, not Sindh board, federal board کے ساتھ ہمارے پہلے بھی چلتا ہے, because وہ وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ بہتر ہے, تو اسی کو انشاءاللہ پھر ہم اگست میں وہ بھی لانچ کریں گے. All right, so آپ یہاں پہ سوری میری بات لمبی ہو گئی. Not that out, that's not out. آپ یہاں یہ بتائیں کہ اوورسیز کو آپ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ آلریڈی دے آر لیونگ ابراڈ, وہاں پہ ایجوکیشن کا اسکوپ زیادہ ہوتا ہے انسٹیڈ آف پاکستان, پیپل تھنکس دیٹ. تو آپ یہاں پر لائک کس طریقے سے اس بات کو مولڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے اسکول پہ اوورسیز بچوں کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اوکے, یہ اگین تھینک یو, انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے, بیکاز اس میں ہم نے بہت سارے اوورسیز کے پیرنٹس سے بات کی, ہم نے سرویز کیے, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز ہے جو وہاں اویلیبل ہے, کیا چیز ہے جو اویلیبل نہیں ہے, اور آپ لوگ کیوں چوز کر رہے ہیں ہمارے پاس آنا. بیکاز ہم بھی جاننا چاہتے تھے, ہم انٹریگ تھے کہ الحمدللہ ہم ایک اچھا ادارہ تو ہیں, لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ دنیا میں شاید ہم ہی ہیں صرف, اور کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے جو کہ لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے. سو جو چیز ہمیں سمجھ آئی,
اس میں دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جو کیمبرج انٹرنیشنل کی جو اسٹڈیز ہیں جو کہ دنیا بھر میں ریکگنائزڈ ہیں, اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو افریقہ سے لے کے انٹارکٹیکا تک, آپ کو کینیڈا سے لے کے کمبوڈیا تک, آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی بھی ملتی ہے, اس کی پہچان بھی ملتی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ویزاز آسان ہوتے ہیں یا یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز آسان ہوتے ہیں. اس کی ایک مارکیٹ ویلیو ہے سو ٹو سے. تو وہ جو تعلیم ہے وہ ان ملکوں میں مہنگی ہے. سعودی عرب کے اندر, یو اے ای کے اندر وہ والے جو اسکولز ہیں وہ مہنگے ہیں. پھر سعودی عربیہ میں پرٹیکولرلی اب تھوڑا سا بہتر ہے. یو اے میں تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اسکولز ہو گئے, ہمارے دوستوں نے بھی اب کھول لی ہیں اور اچھی چیزیں رن کر رہے ہیں. سعودی عرب میں اویلیبلٹی بھی کم ہے, یعنی کہ اسکولز بھی اس لحاظ سے کم ہے. دو باتیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر کہیں ایسا اسکول ہے بھی تو اس میں بچے کی جو دیگر تربیت ہے, جس میں دو اور تربیت جو ہمارے پاس بورڈنگ اسکول میں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ان کی جسمانی تربیت کہ ہم نے ان کو فزیکلی اسٹرانگ بنانا ہے, تو ایک فزیکلی ٹف روٹین سے گزارنا ہے, ایکسرسائزز کروانی ہیں, چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ڈالنا ہے, سروائیول اسکلس سکھانی ہے, کیمپ اپنا لگا رہے ہیں, اپنی لکڑی ڈھونڈ کے لا رہے ہیں, آگ لگانی ہے رات کو, کیمپ سارا کا سارا سیف گارڈ, اس طرح کی چیزیں. سو یہ جسمانی تربیت. اینڈ دی ادر از دی روحانی تربیت, وچ مینس کہ بچے جو ہیں وہ 5 وقت کے, جو مسلمان بچے ہیں وہ 5 وقت کے نمازی ہوں, ان کو قرآن مجید کا کچھ بیسک سبق یاد ہو, ان کو بہت ساری بیسک بنیادی دعائیں یاد ہوں, ان کو کسی بھی خوشی میں غمی میں شامل ہونا اسلامکلی آتا ہو, ان کو اس ایج کے اندر جو بوائز ہوتے ہیں اور جو گرلز ہوتے ہیں ان کے جو پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریلیجن کی نگاہ سے دیکھنے کا ان کے اندر آئیڈیا بلڈ ہوا ہو, اور وہ چیز وہ ایک اعتدال کے ساتھ, ایک میانہ روی کے ساتھ اور ایک بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی میں پریکٹس کر سکیں. بیکاز یہ وہ ایشوز ہوتے ہیں کہ یا گھر پہ والد والدہ ہی کسی کو ڈسکس کرتا ہے, یا ہمارا کچھ جگہوں پہ مدرسے کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہے, لیکن اس کی کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں ہو پاتی ہے. تو ہم نے اس کو فارملائز کیا الحمدللہ, ہم نے اس میں اسٹرکچرز بنائے, ہم نے آداب زندگی کے نام سے اس میں اخلاقیات کی یعنی کیریکٹر بلڈنگ ٹریننگ جو ہے وہ شامل کی ہیں کہ کیا کیا چیزیں بچوں کو اس عمر میں سیکھنی ہیں جو کہ انہوں نے آگے لے کے چلنی ہے. سو وہ ساری, اور اس کی وجہ سے جو آخری چیز بنتی ہے اس دینی تربیت کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں بچوں کے رویے, یعنی کہ ایٹیچیوڈس. اور ایٹیچیوڈ وہ چیز ہے کہ ایک آپ کا نالج ہے جو ہم بلڈ کر رہے ہیں, ایک ہم اسکلز ہیں جو بلڈ کر رہے ہیں, ایک ایٹیچیوڈز ہیں جو بلڈ کر رہے ہیں. ایٹیچیوڈ وہ رویہ ہے کہ اب میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جو ان ہاسپٹیبل ہے, لوگ میرے سے اچھے سے بات نہیں کر رہے ہیں, یا مجھے بلی کرنا چاہ رہے ہیں, یا میرے سے بدتمیزی کر رہے ہیں, یا ویسے کوئی تھریٹننگ کا, ٹیررزم کا, دنیا بھر میں ہر طرح کے مسائل ہیں, اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہے. تو کیا میں اس میں گھبرا جاؤں گا؟ کیا میں بالکل ہوپ لوز کر دوں گا؟ کیا میں اتنا تو نہیں گھبرا جاؤں گا کہ میری کوئی بھی ایکشن لینے کی جو ایبلٹی ہے وہ بالکل شرنک ہو جائے گی؟ یا میرے اندر اتنی ایبلٹی کم از کم ہوگی کہ برے سے برے حالات میں ہوں, چاہے میں فیل ہوں کہیں پہ, اور فیل ہونے کے بعد کوئی ایشو ہو جائے یا کوئی ایکسٹرنل تھریٹ کی وجہ سے ہو جائے, تو میں دوبارہ کھڑا ہو سکوں, میں دوبارہ سے ایکشن لے سکوں, اور میں دوبارہ دنیا میں اپنا نام منوا سکوں. سو یہ جو ریزیلینس ہے, یہ جو گرٹ ہے, اس میں ہماری خودی کی ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے, تو وہ اس کو بھی کرتے ہیں. لیکن بہرحال کہ یہ جو ساری کی ساری اسینشیل ٹریننگ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اوورسیز والے ڈیپلی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں آئیں, لیکن ایسا ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہو پا رہا ہوتا جس میں ہو. اور اس میں سونے پہ سہاگا الحمدللہ وہ ہوتا ہے پھر مٹی سے محبت, کہ ہم ایک کریڈٹ کالج ہونے کا ثبوت پھر وہاں آتا ہے, بیکاز ہم پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہیں, پاکستان آرمی کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہیں, اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پاکستان نیوی کے ساتھ بھی افیلیٹ ہونے جا رہے ہیں. تو ہمارا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دین سے محبت اپنی جگہ ہے, دنیا میں اپنا نام بنانا اپنی جگہ ہے, لیکن مٹی سے محبت وہ ایک نیچرلی انسان کے اندر آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے محبت تھی, تو وہ چیز بھی پھر ہم ساتھ ساتھ کرواتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی موقع پہ اگر یہ وطن آپ سے قربانی چاہتا ہے تو آپ کو یہ بھی اس مٹی کا قرض ہے جو آپ کو اتارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی پھر ہم ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اوورسیز کے پیرنٹس کو اپیل کرتے ہیں. یہاں پہ ٹریننگس کی بات ہو گئی, بٹ آپ کے اسکول کی فیس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ فیس اتنی زیادہ نہیں ہے. کراچی کے اسکول سے, نارمل اسکول سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو میرے خیال سے تو نارمل اسکولس میں جو او لیولس کی فیس ہے, ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ فیس میں 24 آور کی لیونگ کی فیس لے رہے ہیں. سو اسینشلی جو ہماری جونیئر کلاسز ہیں دیٹ از اراؤنڈ 60,000 روپیز پر منتھ, 180 کوارٹر.
اور جو سینئر کلاسز ہیں دیٹ از 70,000 75,000 پر منتھ 210 کوارٹر. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ اسی ایک فیس کے اندر دیتے ہیں. لائک ونس یو کم ان اینڈ یو پے دا فی, پھر آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اب آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ جا کے ایکسٹرا پیسے دیں میس میں اور کھانا کھائیں. آپ نے بورڈنگ میں رہنا ہے تو آپ کی بورڈنگ کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کے ہاؤس ماسٹر ہیں, ہاؤس مدر ہیں, آپ کے ڈرل اسٹاف ہیں, سارجنٹ ہیں, آپ کے ہارس رائڈنگ کے انسٹرکٹرز ہیں, آپ کے اسپورٹس کے اسٹاف ہیں, آپ کی اسپورٹس کی ٹریننگ ہے, اس کے کوچنگ ہو رہی ہے, وہ ساری بھی اسی کے اندر شامل ہے. سوئمنگ ہو رہی ہے, اس کی کلاسز بھی اسینشیل کلاسز اس کے اندر بھی شامل ہیں, بیسک جو ہیں. اینڈ دین یور انٹائر جو او لیولس کے پروگرام کی اسٹڈیز ہیں جس میں ہم نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز لیے ہوئے ہیں وہ سارے بھی شامل ہیں. یعنی کہ وہ جو بچے کی صبح کی نارمل اسٹڈیز ہوتی ہیں 8 بجے سے 2 بجے تک کی, جس طرح ایک نارمل ڈے اسکول ہوتا ہے, وہ بھی شامل ہے. لیکن پھر شام کو بھی 2 گھنٹے کا, جس طرح اگر بچے گھر پر آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں رواج ٹیوشن جانے کا ہے کہ گھر پر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹیوشن جانا ہے, کہ کوئی بھی کوچنگ سینٹر جانا ہے, کوئی بھی اچھا مارکیٹ میں جو جہاں پہ کلاسز ہو رہی ہیں, پتہ چل رہا ہے جی ہسٹری کا یا جیوگرافی کا سیشن ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے ساری دنیا ادھر پہنچی ہوئی ہے. تو وہ ہمارے پاس آپشن نہیں, ہم تو بورڈنگ اسکول ہیں تو ہم نے وہ اندر ہی کرانا ہوتا ہے. سو اسینشلی ہمارے ٹیچرز بھی ہیں, ٹیوٹرز بھی ہیں, تو وہ ٹیوٹر بھی اینڈ مینٹورز بھی ہیں, بیکاز وہ ہاؤس میں بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے سارے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں. فیمیل اسٹاف گرلس کے ساتھ ان کے انٹرنلی ہاؤس کے بلاک میں ہوتا ہے, ادھر ان کو گائیڈ کرتا ہے. بوائز کے اسٹاف ان کے بلاک میں ہوتے ہیں, ادھر گائیڈ کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جب آپ کمبائن کرتے ہیں اینڈ اس ٹو ٹاپ اٹ آل آف, ہم ایک جو ہے وہ ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے. سو اسینشلی جو اس میں سے جتنے بھی اگر پروفٹ نکلے گا اللہ کرے انشاءاللہ وہ سارا اسی کے اندر اسپینڈ ہونا ہوتا ہے, وہ سارا اسی کے اندر ری انویسٹ ہونا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی پیسے آئیں گے وہ واپس انہیں بچوں پہ لگیں گے. اوکے, سو میں نے یہاں پہ یہ بھی سنا ہے کہ میس کا کھانا بالکل خراب ہوتا ہے, ماما کے ہاتھ کا بالکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کس طریقے سے بتانا چاہیں گے بچوں کو کہ کیا ذائقے کے لحاظ سے, تعلیمی معیار کے لحاظ سے تو وی ٹاکڈ اباؤٹ مچ, ہم نے اپنی ہر ویڈیو میں بات کی ہوئی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا فوڈ, بیکاز انسان کی اصل نیڈی فوڈ ہوتی ہے. سو واٹس اباؤٹ دیٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. سو پہلی بات یہ کہ میس کا کھانا ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ گھر کا متبادل نہیں بن سکتا. وہ دیر ہیز ٹو بی لائک اے سیلنگ جو ہم نے میٹ کرنی ہے, اس سے اوپر ہم جا نہیں سکتے. بیکاز جب آپ ایک آفیسز میس میں کھانا بنا رہے ہیں, یو آر میکنگ فوڈ فار 200 to 250 پیپل آن ایوریج پر ڈے, ایوری میل 3 meals اے ڈے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایوری ڈے. صبح 7:30 بجے اگر ناشتہ ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایٹ 7:30 فار ایوری بڈی, بیکاز ناشتے کا ٹائم 7:30 to 7:50 ہے, اینڈ 8 AM کے اوپر آپ کی اسمبلی نے آ جانا ہے. تو اس سے پہلے یہی 20 منٹس ہیں. سو اس میں وہ گرم پراٹھے بھی ہونے چاہیے, انڈے بھی سب کو پورے ہونے چاہیے. اف اٹ از دودھ ملک ہے یا کارن فلیکس ہیں, یا اف اٹ از دودھ ہے یا چائے ہے وٹ ایور, تو وہ بھی اس کو گرم ملنی چاہیے. سو وی ڈو ٹرائی کہ جو ہے وہ اس میں میکسیمم اچھا جتنا پاسبل ہے وہ ہو جائے. اور اس کی ایک مثال اس کی کیا ہے کہ میرا اپنا بردر ان لا اب ماشاء اللہ مطلب لیفٹنٹ ہو گیا ہوا ہے. تو وہ جس وقت, اور پہلے وہ لمز گیا تھا, اور لمز جا کر اس نے جو ہے وہ اپلائی کیا, تو اپلائی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اب فوج میں جا رہا ہوں. تو یہ لائک وہ چوز کر کے ماشاء اللہ سے گیا اس لحاظ سے. تو اس کو وہ جب جا رہا تھا تو وہ جب اس کا کال لیٹر آیا PMA سے تو وہ لمز میں تھا, تو میں بھی لاہور میں تھا. میں اس کو لے کے پھر جھنگ آ گیا تھا, جھنگ میرے پاس وہ رہا تھا, اور پھر وہ چلا گیا PMA. اور جب وہ PMA سے پاس آؤٹ ہو گیا تو پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس کی جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ بہاولپور میں تھی. تو بہاولپور جو ہے وہ بھی اسلام آباد سے اگر آپ نے بہاولپور جانا ہو تو جھنگ رستے میں, تو وہ واپس جاتے ہوئے بھی پوسٹنگ پر جاتے ہوئے میرے پاس رک کر گیا. سو 2 years لائک PMA جانے سے فوراً پہلے اور PMA سے نکلنے کے فوراً بعد آیا. تو وہ جانے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ یہ بوائز ہیں ہمارے جو سینئرس تھے, میں نے کہا ان کو موٹیویٹ کرو, بتاؤ کہ تم نے کس طرح سے لمز کیوں گئے اور لمز سے ادھر کیوں جا رہے ہو, تاکہ لوگوں کو اسٹوریز پتہ چلتی ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ واپس آیا کہتا میں نے اب دوبارہ بوائز سے ملنا ہے, تو پھر تو نئے بوائز تھے جو کہ پھر یعنی کہ جونیئرس تھے جو سینئر ہو چکے, وہ ان سے بھی ملا, اور ان سے بھی وہ 2 دن ان کے ساتھ انہیں کے میس میں رہا بھی, ان کا اس نے کھانا بھی کھایا, ساری چیز کی. لیکن اس نے مجھے یہ کہا کہ خزیم بھائی آپ کے جو میس کا کھانا ہے نا وہ PMA سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلو اب تم تھوڑی چھوڑ رہے ہو, اتنا نہ کرو. تو اس نے کہا نہیں اچھا کھانا ہے, بہت اچھا کھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. سو یہ میں کہنا صرف اس لیے چاہ رہا ہوں کہ جو میس ہوتا ہے نا وہ آپ کو PMA کا بھی اگر میس مل جائے تو کچھ وہ, یا میری اکیڈمیز رسالپور اکیڈمی ہے, منوڑا نیوی کی اکیڈمی ہے, بچوں کو جب آپ فزیکلی تنگی سے گزار رہے ہیں نا تو وہ جو اچھا کھانا بھی بہت ہوگا وہ بھی بہت برا لگے گا, بیکاز وہ کہیں گے یہ وہ نہیں ہے جو میری ماں نے بنایا ہے.
اور مجھے وہی چاہیے تھا ابھی جو کہ میری والدہ نے بنانا تھا. تو یہ تھوڑا سا رہتا ہے اور اس میں بہتری کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ٹیسٹ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا, بیکاز آپ ایک وقت میں جب بنا رہے ہیں آپ نے ہائیجین کا بھی خیال کرنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی 100% امیکولیٹ, وہ ساری چیز بھی ہو, آپ نے ٹائمنگ کا بھی کرنا ہے, کوالٹی کا بھی کرنا ہے, ٹیسٹ کا بھی کرنا ہے. اب اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. سو وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از کہ جو ہمارے اپنے آرگینکلی گرون انگریڈینٹس ہیں, جو ہماری ویجیٹیبلس ہیں, جو ہمارا دہی اور دودھ ہے, ان کا ہم میکسیمم استعمال کریں. جو چکن ہے, جو بیف ہے, وہ اسی وقت پہ یوز کریں, یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اس کا یوز کے اندر وہ کریں, یعنی کہ اس کو یوز ہم کرتے ہیں, ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہفتے میں 14 میلز ہوتی ہیں, یعنی ادر دین جو ناشتہ ہوتا ہے, ناشتے کے علاوہ 14 میلز ہوتی ہیں, 7 دن کی اور 7 رات کی. وہ 14 میں سے 9 to 10 میلز جو ہیں وہ چکن یا بیف بیسڈ ہونی چاہیے. یہ ہمارا بیسک اس میں اسٹینڈرڈ ہے, بیکاز اس سے آپ کی پروٹین انٹیک بہتر رہتی ہے, بچوں کی گروتھ بہتر ہوتی ہے, اس ساری ریزنس کی وجہ سے. اینڈ دین 4 to 5 جو ہیں وہ لینٹلز یا ویجیٹیبلز یا کوئی بھی ایسی چیز. لیکن یہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان میں میکسیمم چاہے مسالہ جات ہوں یا چاہے سبزیاں, ان کا یوز ان چیزوں کا کریں جو ہم نے خود آرگینکلی گرو کی ہوئی ہیں. گندم ہے تو گندم بھی ہم اپنی یوز کرتے ہیں, بیکاز ہم مارکیٹ کی بہت زیادہ چیزوں پہ ریلائی نہیں کر رہے ہوتے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز ہم نے گرو کی ہے وہی والی چیز یوز کریں. اب مثلاً گندم میں ہم جو بھی مکس کر کے, بارلی بھی مکس کر کے پھر اس کا آٹا بناتے ہیں, پھر اس کی روٹی یہ جو گھر پہ ہمارے یہاں اب وائٹ میدے کی روٹی بنتی ہے وہ نہیں ہے, وہ ایک اور چیز ہے, اور وہ ٹیسٹی زیادہ لگتی ہے بیکاز وہ پیزا کی چھوٹی بہن ہے اور وہ سارے کھانا چاہتے ہیں. لیکن ہماری جو والی روٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈارکر بھی ہوتی ہے, وہ لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ تو روٹی ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی گرم سی ڈارک سی چیز ہے, جبکہ ایکچولی وہ نیوٹریشس چیز ہے. تو اس وجہ سے وہ بچوں کو ہمیں بتانا بھی پڑ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں وہ جو بچپن میں کہتے تھے کہ وہ جس نے اپنا جو ہے نا وہ پالک نہیں کھایا یا اپنے جس نے سبزی نہیں کھائی اس کے جو مسائل ہوتے ہیں, تو وہی والا چیز ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو بھی بہتر کر رہے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی انشاءاللہ اب ہماری کوشش ہے لاسٹ اس میں بات کہ ہم آپشنس لے کر آ رہے ہیں. سو وی آر موونگ اوے فرام دی ٹریڈیشنل ماڈل آف اے میس ہال جس میں ویٹرز آتے ہیں, آپ نے اسٹینڈرڈ کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے اور ایک میس رولز ہوتے ہیں چیزیں. اینڈ وی آر موونگ اٹ ٹورڈز دی ماڈل which is adopted by Cambridge International Schools across the globe, which is that you come in and you put in your own food in your plates, you take your own tray and you go and sit down on your own seat. When you finish, you take your utensils and you drop them off at the dropping station. So because this is how you build more responsibility into the kids. So inshallah in this model, اور یہ لمز والے جانتے ہیں کہ یہ PDC ماڈل ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈال کے دیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ ڈال رہے ہوتے ہیں. سو اس ماڈل میں ہم انشاءاللہ آپشنس بھی لے کے آئیں گے کہ ایٹ لیسٹ 1 سے 2 چیزیں چل رہی ہوں, جو کہ ابھی بھی ویسے تو کبھی ساتھ میٹھے اور وہ ساری چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں, سیلڈ یا اچار چل رہا ہوتا ہے, لیکن سالن کے اندر بھی, کری کے اندر, مین کورس کے اندر بھی ہم 2 آپشنز انشاءاللہ کر دیں گے. سو یہاں لمز کا بہت زیادہ ذکر ہو گیا, کہیں آپ کو کوئی کولیب وغیرہ تو نہیں ہے لمز کے ساتھ؟ نہیں, لمز کے ساتھ زندگی بھر کا ہی کولیب ہو گیا. 5 سال اس کو آدھی دہائی دے دی ہے, تو اب وہ اندر سے نکلتا نہیں ہے. وہ جو وہاں دوست بنائے ہیں وہ اب چھوٹتے نہیں ہیں. گریٹ. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ یور گائز آلریڈی ہیونگ دا کیڈٹ کالج ان جھانگ, سو وائی ان کراچی؟ کیا تھا دماغ میں کہ کراچی میں کیوں آنا ہے, اور کیسے آیا, اور کس کو بینچ مارک بنایا؟ دیٹس آل. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہمارے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا نا, یعنی کراچی میں پیدا. میرے فادر کی میکسیمم سروس جو ہے وہ کراچی کی ہے. وہ بھی جس طرح میں لاء سے واپس ایجوکیشن میں شفٹ ہوا, تو وہ ہی واز اے پائلٹ ان پاکستان نیوی, تو وہ یہاں سے واپس ایجوکیشن میں شفٹ ہوئے آن مائی گرینڈ فادرز انسسٹنس, جو کہ خود ایک ایجوکیشنسٹ تھے. تو ہم الحمدللہ 3 جنریشن سے ایجوکیشن میں تو ہیں, لیکن بائی چانس بھی اندر آ رہے ہیں واپس. تو وہ جب وہ موو ہو گئے تھے ہم لوگ کراچی سے واپس جنگ, تو کبھی بھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کراچی آنا ہے, نہ کبھی کام کے سلسلے میں فیملی سے ملنے, دوستوں سے ملنے. ہر وقت ویسے ایک آؤٹنگ کے لیے بندہ سال میں 1 دفعہ آ جاتا تھا, وہ چیز چل رہی تھی. لیکن دوبارہ واپس یہاں پہ کام کرنے کا نہیں سوچا تھا انٹل لاسٹ ایئر, جب ایک یہ پوری اپرچونیٹی آئی. جی فاؤنڈیشن جو شفا فاؤنڈیشن اس کو گلوبل ہب کیڈٹ کالج ملیر کو رن کرتی تھی, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. انہوں نے ہمارے پاس یہ جھنگ آئے, انہوں نے ہمارے سسٹمز دیکھے, یہ ان کی جو
ٹاپ مینجمنٹ ہے, شیئر ہولڈرز تھے, بورڈ آف گورنرز, وہ ہماری مینجمنٹ سے بھی ہمارے سسٹم سے انسپائر ہوئے اور انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کولیبریشن کرنے کا اس پہ بات چیت کی. تو ہم نے پھر ان کے کالج بھی دیکھے, ہم نے ان کی فیسلٹیز بھی دیکھی, اینڈ دین الحمد للہ وی ٹک اوور دی انٹائر پروجیکٹ. اٹس اے بیوٹیفل پروجیکٹ. اس کو بہت ویژن کے ساتھ بنایا گیا ہے. جس وجہ سے ہم اس میں داخل ہوئے ہیں کہ اس کو جس آدمی نے بنایا ہے وہ ایک درد دل کے ساتھ بنایا ہے. ہز نیم از عبد القادر جعفر. ہی از اسٹل الائیو ماشاء اللہ تعالیٰ, اور ہی از آلموسٹ 90 years of age. ہی از فرام 5 generations آف بزنس کمیونٹی جو کہ ان کی فیملی کی یعنی وینچرز ہیں ڈفرینٹ جو چلتے آ رہی ہیں. ہی ہمسیلف واز دی ہائی کمشنر ٹو دی یونائٹیڈ کنگڈم, اور انہوں نے دس واز بیک آلسو ان جنرل مشرف's ٹائم کہ وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اب اور گورنمنٹ جاب نہیں کرنی ہے یا ہائی کمشنری نہیں کرنی ہے, آپ مجھے کوئی اور کام دے دیں, میں کیا کروں. تو اس وقت جنرل مشرف نے کہا کہ آپ پھر کوئی اسکول ایسا بنائیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر ہو. پاکستان میں کوئی ایسا بورڈنگ اسکول نہیں ہے جو کہ پاکستان بننے کے بعد بنا ہو. باقی سارے یعنی کلونیل کچھ نہ کچھ وہ چیز لے کے چل رہے تھے, جس وجہ سے پھر انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ کولیبریشن کر کے ان کے ایڈوائزرس کو بلا کے ایک پوری ٹیم بنوائی بیک ان ارلی 2000s. انہوں نے پورے یہ 250 ایکڑ کے ماڈلس بنائے. ہر ہماری بلڈنگ جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتی ہے. اس کے ایمرجنسی ایگزٹس, فائر ایگزٹس, اس کے ونڈوز کا سائز, اس کے کلاس روم کا سائز, ان کے بیڈ رومس کا سائز, ایوری تھنگ از آن دوز اسٹینڈرڈس. دا میس ہال از ویری ایری. دی انٹائر پروجیکٹ از سولر پاورڈ. وی آر 105 kV سولر پاورڈ. اس میں ساری جگہ جو ہے, اور پھر یہ کہ سیلف سسٹیننگ ماڈل پہ بنایا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کی اپنے ہی ریسورسز اس میں یوز ہو سکیں. اندر 15 سے 20 کے قریب فیملی ریزیڈنسز ہیں. ایک فیملی ٹاؤن ہے چھوٹا سا جو اندر رہتا ہے, جس کو ہم اب آہستہ آہستہ نئے ٹیچرس کے ساتھ آباد کر رہے ہیں. رات کو ایک تاروں بھری رات آپ کو نظر آتی ہے کراچی کے بالکل باہر, جو کہ یہاں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہیں پہ. اینڈ یو لیو ان دیٹ نیچرل انوائرمنٹ. سو اور ان کا پیشن یہی تھا کہ یہاں پہ جو سنگل لائن میں انہوں نے کہا تھا کہ کہتے بھی ہیں کہ یہاں پہ ہم نے وہ بچے بنانے ہیں جو کہ قائد اعظم جیسے ہوں. بیکاز وہ خود قائد اعظم سے ملے ہوئے بھی ہیں. ان کے فادر جو تھے وہ قائد اعظم کے ایڈوائزر تھے, اور اس میں جوک کرتا ہوں کہ وہ اس زمانے کے جہانگیر ترین تھے قائد اعظم کے ساتھ, اور وہ تو یہ ان کے بیٹے تھے اور یہ بھی اسی طرح ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ویژن ان کا وہاں سے آ رہا ہے, ڈائریکٹلی انسپائرڈ آ رہا ہے. ان کے فادر جو ڈائریکٹلی ان کو جنہوں نے گروم بھی کیا, جن کے نام پہ وہ فاؤنڈیشن انہوں نے احمد ابراہیم ہارون جعفر فاؤنڈیشن بنائی. سو وہ یہ والا ویژن کہ ہم نے قائد اعظم جیسے لوگ پیدا کرنے ہیں, اور قائد اعظم جیسے ہم نے پیدا کر لیے تو وہی لوگ پھر آگے ملک کے مسائل سنبھالیں گے. ملک کے مسائل ہم نے نہیں حل کرنے, ہم نے وہ والے بندے پروڈیوس کرنے ہیں. دیٹس آور جاب. اس میں ہم نے ایڈیشن یہ کی ہے سر کہ ہم نے صرف قائد اعظم جیسے نہیں, ہم نے فاطمہ جناح جیسی لڑکیاں بھی پیدا کرنی ہیں اور ان کو بھی گروم کرنا ہے. بیکاز وہ بہن بھائی دونوں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں. وہ دیکھا میں نے پیکیج, وہ اکیلا سین نہیں ہے. تو جس وجہ سے پھر ہم گرلز کیڈٹ کالج بھی اور بوائز کیڈٹ کالج, اور یہ کراچی میں اتنی بڑی خوبصورت جگہ, یہ پورے پاکستان میں آئی سے دیر از نو ادر انسٹیٹیوشن لائک دس. اس کو لوگ آ کر دیکھیں, ہمارے ساتھ ویسی ٹائم اسپینڈ کریں, ہمیں آئیڈیاز بھی دیں ہم اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں, بٹ آئیں اس میں شامل ہوں اور ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کیسے بہتر کریں. سو دیٹس دا ریزن وی کیم بیک ٹو کراچی. دیٹس گریٹ. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وی ہیو اے ٹیکسٹ آن آر سوشل میڈیا جہاں پہ ون گائے واز سینگ کہ مائی مم واز کالنگ یو, اور وہ لائک میرا ایڈمیشن کرانا چاہ رہی ہیں کہ میں جو ہوں وہ ہاسٹل میں نہیں پڑھنا چاہتا بیکاز میں تھوڑا سا نوٹی ٹائپ بچہ ہوں, اور آپ جو ہے نا پلیز آئے تو منع کر دیے گا کہ ہم بوائز ہی نہیں آفر کرتے. مطلب آج کل کے پیرنٹس اتنے انوسینٹ ہیں کہ ان کو نہیں پتا ان کا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے سوشل میڈیا, اور جو لائک کہ بس ہمیں نہیں پڑھنا ہے, آپ بے شک میری بہن کو لے لیں بٹ مجھے مت لیے گا. سو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انٹرسٹنگ, بیکاز یہ تو دیکھیں نا, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, چاہے ہم ہیں چاہے ہمارے بچے ہیں, وہ سب انہی اچھی اور بری چیزوں میں سے گزر کے آ رہے ہیں جو کہ معاشرے میں ہو رہی ہیں. سو لائک ایک کیڈٹ کالج جو ہے, آپ اس کو بہت حد تک سیف گارڈ تو کر لیتے ہو ان ساری چیزوں سے جو باہر ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے کچھ بھی اندر ایسا نہیں ہوگا. مثلاً میں آپ کو ایک لائک کچھ ایئرز اگو, آئی تھنک 3-4 ایئرز اگو, میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سینئرز اس وقت کے, یہ آئی تھنک فرسٹ ایئر کی میری, جب میں پرنسپل پہلے سال بنا, کمانڈر آف ٹریننگ تھا, تو جو ہاؤسز کا نظام تھا, بچوں کی ڈسپلن کا تھا, وہ ڈائریکٹلی میرے انڈر تھا. میں ابھی بھی خود دیکھتا ہوں الحمدللہ, لیکن اب بہت ساری ٹیم بھی ہیں ہمارے پاس, ایڈجوٹنٹ ہیں اور لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا, اس سے گزر رہا تھا, تو وہ ایک انسپیکشن ہوئی, ہاؤس انسپیکشن ہوئی بچوں کی جو ساری ہوتی ہے. تو اس میں جو ہمارے سینئر بیچ میں سے ایک بچے کے کبڈ میں سے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آئل کی شیشی نکل آئی, ایک لائک وہ پلاسٹک کا اس کے اندر آئل تھا.
جو کہ اس نے اور وہ اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ آپ ہیئر آئل لے کے آئے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ نے بتانا ہے. تو اس نے ہمارے جو ہاؤس ماسٹر تھے جو کہ ایک PF پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ انسٹرکٹر تھے, ڈرل انسٹرکٹر تھے, فزیکل فٹنس انسٹرکٹر تھے, ان کو اس نے بولا کہ یہ میرا ہیئر آئل ہے جو مجھے میرے ماموں نے امریکہ سے بھیجا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے پاس وہ شیشی لیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہیئر آئل ہے جو کہ امریکہ سے اس کے ماموں نے بھیجا ہے, جس کو میں نے دیکھتے ساتھ ہی پہچان لیا کہ وہ بیسکلی ایک ویپ کا فلیور تھا. تو وہ چونکہ جو ہیں اب ہمارے سفید بارش داڑھی والے جو ہیں بزرگ ہاؤس ماسٹر تھے, اس کو لگا کہ وہ اتنی سی بات کہہ کر نکل جائے گا اور وہ اس میں سے جو ہے ختم ہو جائے گی بات, جبکہ وہ لے کر میرے پاس آئے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اس سے تھوڑے سے ہی سال بڑا ہوں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہوتے ہوئے آئی بھی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں اور ساری چیز ہو رہی ہے. تو وہ اس طرح تو بیسکلی بچے جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہاں پر بوائز کا تو کالج ہی نہیں ہے چیزیں, یہ انوسینس ہوتی ہے, لیکن جہاں اس میں پھر شرارت ہوتی ہے وہ پھر ہم پکڑ بھی لیتے ہیں اور اس کو پھر ہم ڈیل بھی کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. شرارتیں کرنی ہیں انہوں نے تو یہ کرتے رہیں. شرارت کے علاوہ کچھ اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, ان کو سیکھنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ پھر شرارتیں بھول جائیں گے. تو آپ کو وہاں پہ وہ والی وائب آئی ہوگی کہ ہم شریف کیا ہوا پوری دنیا بدماش ہوگی. بالکل ایسے. گریٹ. سو لائک آپ جب جھانگ سے کراچی موو کر رہے تھے تو آپ کے مائنڈ میں وہ کون سی بات تھی کہ وہاں پہ کوئی چینجز آ گئے وہاں سے موو کرنے کے بعد کراچی, اور بچے مطلب کیسے کریں, بیکاز موسٹلی بچے جو کراچی سے جھانگ جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے, تو اب آپ اس چیز کو کس طریقے سے بیئر کریں کہ کراچی والے وہاں چلے جائیں یا کس طریقے سے؟ آئی تھنک دونوں میں ڈفرینٹ اسٹریمز آفر ہو رہی ہیں. وہاں پہ ہمارا بالکل جو ہے وہ کیٹیگوریکلی فیڈرل بورڈ کا نظام ہے, اور فیڈرل بورڈ جو پڑھنا چاہتا ہے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ کیڈٹ کالج جھنگ جائے بھی, اس کو دیکھے بھی, ہماری فیسلٹیز بھی دیکھے. دیٹس مائی ہوم انسٹیٹیوشن, دیٹس ویئر آئی ہیو اسپینٹ آلموسٹ مائی انٹائر لائف. ہم لوگ ہمیشہ سے ہمارا کبھی بھی گھر جو ہے آئی ڈونٹ ریمبر سوائے شروع میں 4-5 سال جب ہم کراچی سے موو ہوئے تھے, اس کے علاوہ ساری زندگی ہمارا گھر جو ہے وہ ہمارے اسکول کے اندر ہی رہا ہے. تو ہم لائک بورن اینڈ بریڈ ان سائڈ دا اسکول ہیں. ہم یہ ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہم نے بچپن سے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, اور وچ از وائی لائک کیڈٹ کالج جھنگ جو ہے جب ہم بنایا تو ہمارے والد صاحب نے, انہوں نے اس کو رن کیا, انہوں نے اس کے اسٹرکچرز بنائے, لیکن لائک ہم اس میں سے گزرے ہیں, ہم نے اس کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیڈٹ کالج جھنگ جائیں, اس کے سارے کے سارے ہمارے اسٹرکچرز کو دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں, اور اس میں کراچی سے کیا, اس میں گلگت بلتستان سے, کوئٹہ سے, پشین سے, پشاور سے, کشمیر سے, کشمور سے, گجرات سے, ہر جگہ سے الحمدللہ بچے آتے ہیں, بچیاں آتی ہیں, اور اوورسیز سے بھی آتے ہیں. لیکن جو او لیولس کرنا چاہتے ہیں, اور او لیولس میں بھی ساتھ جو ہے نا اسکل ڈیولپمنٹ جس میں وہ تھوڑی سی انہانس چاہتے ہیں, بیکاز یہاں ہماری فیسلٹیز زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارا فیس اسٹرکچر بھی یہاں زیادہ ہے, اور جس میں سوئمنگ سے لے کر ایگریکلچر پریکٹسز سے لے کر اور جو بھی کراچی ریلیونٹ اور ایون جو کچھ گلوبل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ ہمارے کراچی کے کیمپس کا زیادہ ہے جو ہم یہاں پہ دے رہے ہیں, اور IGCSE کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. سو اس کے لیے بھی چاہے پورے پاکستان سے کسی نے آنا ہے وہ ہمارے پاس کراچی آ جائے, کسی نے اگر فیڈرل بورڈ ریلیونٹ اور جو ہمارے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز کے اور انجینئرنگ کالجز کے پرٹیکولرلی, ایون جو اسٹرکٹلی اسپیکنگ جنہوں نے ملٹری میں جانا ہوتا ہے, اس کا ہمارا سارا اسٹرکچر جھنگ میں بہت اچھا الحمدللہ بنا ہوا ہے. تو آپ اس میں جائیں گے تو وہاں آپ کی ریگرس پڑھائی کا اور ایک وہ پورا کا پورا نظام کریٹڈ ہے, چاہے اس میں چلے جائیں, چاہے آپ نے گلوبل انداز میں ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے نئی اسکلس کو سیکھتے ہوئے, لیپ ٹاپ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, a little bit relaxed atmosphere than a typical cadet college I would say. آپ کا لگے گا ایسے ہی کہ اندر آئیں گے تو جناب ادھر سے اوپر سے اور ادھر سے آوازیں آئیں گی کہ ہوشیار سان باش ہو جو بازو سیدھے کر لو. اس کو تھوڑا ہم کم رکھتے ہیں اور بچوں کو ان کی گروتھ کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, بیکاز بچے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بس ہم بورڈنگ یا کیڈٹ لائف میں جائیں گے, اتنی اسٹرکٹنیس ہوگی کہ ہماری اپنی پرسنل لائف تباہ ہو جائے گی. تو اب جیسے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں باٹ اپ ہوئے ہیں کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہی ایجوکیشن سے تھا, تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بہت اچھا گزرا الحمدللہ. میں یہ جو کرتا ہوں, میرے فادر بھی یہ کہتے ہیں, میرے فادر کی ٹوٹل سروس جو ہے وہ تھی 18 سال یا اس سے بھی کم, 16 سال یا 18 سال ان کی ٹوٹل سروس تھی, اور اب انہیں ریٹائر ہوئے ہو گئے ہیں 25 سال یا 27 سال ماشاء اللہ. تو
یعنی سروس سے زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے, اور ہم نے سروس ان کی ایز سچ نہیں دیکھی, بالکل چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھی تھی, اور باقی ہم نے ریٹائرمنٹ لائف ہی گزاری ہے. لیکن سارے بچپن میں جو ہے جو ہماری سمر ویکیشنز ہوتی تھیں اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز کا کوئی بھی جو ہے وہ آفسرز میس ہے یا ایون کہیں پہ سولجرز میس بھی ہے جو ہم نے مس کیا. اور وہ ہم بس نکل جاتے تھے, اور ایک گاڑی میں ہم 5 بھائی ہیں الحمد للہ, تو ہم پیچھے ہم لوڈ ہوتے تھے, آگے والدین بیٹھے ہوتے تھے, اور جا کر مہینہ بھی رہ کے آئے ہیں کشمیر میں, آگے پیچھے بہت جگہوں پہ. سو دیٹس اے ویری کور میموری. دی ادر از کہ ہم بچپن میں میرے فادر جو سب سے بڑے بھی ہیں بہن بھائیوں میں, تو جو ساری میری پھپھوز ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ سارے ہمارے پاس آ جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں. تو دیٹس اندر کور میموری کہ سارے کھیل رہے ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. سائیکلنگ تھی بچپن میں, بہت زیادہ سائیکلنگ تھی, اور ڈبیٹس بہت زیادہ تھیں, لائک ایکسٹرا لائک کو کریکولر اسپیکنگ جو ہے اسکول میں بھی بولنا, باہر کے ایونٹس پہ جا کے بولنا, پبلک اسپیکنگ ویسے کرنا, پروگرام ہوسٹ کرنا, لائک یہ اسٹیج ریلیونٹ ایکٹیویٹیز. پھر ڈراماز میں بھی آگے بڑے ہوئے تو ہائی اسکول کے ڈرامہ میں آ گئے, پھر لمس کے اینول ڈرامہ میں بھی آ گئے جو قائد اعظم بننے کو مل گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسٹیج ایکٹیویٹیز بھی کافی ساری ہیں. اوکے, دیٹس گریٹ. سو لائک صرف ایجوکیشن کی فیلڈ سے آپ ہی کو محبت ہوئی یا آپ کے اور بھی بھائیوں کو محبت ہے اس فیلڈ سے؟ نہیں, آئی تھنک الحمد للہ کہ یہ ہمیں آپ سمجھ لیں بائی بلڈ ملا ہوا ہے, بیکاز وی آر تھرڈ جنریشن اینڈ ناٹ جسٹ مائی بردرز, مائی پھپھوز particularly they are exceptional teachers of Quran Majid. They've all done their masters in, and some of them even have gold medals from Islamic University, Punjab University, government colleges, and even internationally some of them have gone abroad also. تو وہ سب ٹیچرز ہیں. اینڈ مائی دادا مرحوم پروفیسر غوث صدیقی, he was also of a very religious inclination, so he combined the Sirat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam with Allama Iqbal with education. So those are the three core principles جو ہم personally family wise ہم اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اور پھر اسی طرح پھر میرے والد صاحب جب آئے تو انہوں نے اس کو ایک مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے, ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹیو سے ہماری جو ایجوکیشنل بیک بون تھی اس کو اسٹرانگ بنایا. ہماری اب اس وقت میری ساری پھپھوز اور میرے سارے چچا اور میرے کچھ کزنس سب لوگ یا تو اپنے اسکولز رن کرتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یا کسی اسکولز میں پڑھاتے ہیں. تو وہ میری لائک پوری ہماری پیٹرنل فیملی میری جو ہے وہ یہی کر رہی ہے. اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں مجھ سے, وہ اب جھنگ کے کالج کے کمانڈانٹ ہیں, مغیرہ ان کا نام ہے, ہی از ڈن ہز MBA فرام ٹرکی, اور وہ واپس آ کے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اور جو ان سے جو چھوٹے دو ہیں وہ ابراڈ, وہ ابھی اپنی جابس کر رہے ہیں اور اپنے فیملیز کے ساتھ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. لیکن وہ ہماری اس وقت جو ELE پلیٹ فارم ہے, اور جو ہم لوگ ایک اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس پر ہم کچھ عرصے کے بعد بات کریں گے, ہم آن لائن پلیٹ فارم ایک اور بنا رہے ہیں وچ از سورٹ آف گوئنگ ٹو بی گیئرڈ ٹورڈز ہوم اسکولنگ فار ویسٹرن بیسڈ مسلم پیرنٹس آلسو. تو اس پلیٹ فارم پہ وہ کام کر رہے ہیں اپنی نارمل جاب کے ساتھ ساتھ. تو وہ ایجوکیشن ہم سے ہم اس کمبل کو چھوڑتے ہیں بہت دفعہ, یہ کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. بالکل, بیکاز آپ کو بھی ہم نے ایسی کرسی پہ بٹھایا جس پہ سارے راز فاش ہونے والے ہیں آج. سو اگر ہم بات کریں کہ یہاں پہ آپ نے اقبال کا ذکر کیا, ہم نے آپ کی بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہے بڑے شعر وغیرہ ہوتے ہیں, تو کیا تعلق ہے اس سے؟ خودی بھی ہے, تو خودی بائی خزیمہ کیا ہے؟ خودی سو علامہ اقبال اگین از سم تھنگ جو ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے. اور یہ میں بچپن میں 2 سال کا تھا, دیر یوز ٹو بی اے ویڈیو آف دس. اب وہ اٹ از لاسٹ سم ویئر, آئی واز آسکنگ مائی فادر اباؤٹ اٹ آلسو, لیکن اللہ کرے گا کبھی نکل آئے گی. وہ VCR ٹیپس میں اس زمانے میں ہوتی تھی کہ میں 2 سال کا ہوں اور صرف جو ہے وہ اپنا اس پہ ایک صوفے پہ میں کھڑا ہوا ہوں 2-2.5 سال کا, اور میں نے صرف اور صرف شارٹس پہنے ہوئے ہیں. اور مجھ سے جو ہے نا وہ مجھے بابا نے یاد کروایا ہے شعر, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. سو یہ میں اتنی سی ایج میں جو ہے وہ اس کے اوپر صوفے پہ کھڑا ہو کر یہ والا شعر بول رہا ہوں. اور اینڈ دس از ناٹ جسٹ می, یہ مجھ سے پہلے جو ہے میرے والد صاحب کو بھی اسی عمر میں میرے دادا نے اسی طرح سے شعر بلوایا تھا یہ والا. اور الحمدللہ اب میرے بعد جو میرا بیٹا ہے اس کو بھی سب سے پہلا جو شعر یاد ہوا ہے وہ یہی والا ہوا. تو یہ ایک ہمیں الحمدللہ. سو اس کے بعد دادا نے بہت عنایت کی میرے پہ کہ مجھے انہوں نے علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں غزلیں
مین اشعار بچپن میں یاد کروائے, شکوہ جواب شکوہ پڑھنا بھی سکھایا, مطالب بھی سکھائے. پھر مثنوی رومی پر آ گئے ہم لوگ, پھر ہم اقبال کی فارسی شاعری پہ آ گئے. سو یہ میں نے گھر میں اس کی تربیت ہوئی ساری کی ساری. میرے فادر جو ہیں مجھے شروع کی جب اسپیچز لکھ کے دیتے تھے اسی میں یاد ہو. سو وہ لائک اقبال کے ساتھ تعلق بن گیا, بس ویسے ایک اندر آ گیا. لائک جو لوگوں کو بچپن میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ میں کئی 100 شعر ویسے ہی یاد ہو گئے ہوئے تھے. اچھا, سو اس کے بعد پھر جب لمس میں آ گئے تو پھر میں نے اس کو پراپرلی ایز این ایجوکیشنل پرسوٹ فالو کیا, پرسو کیا, اور اس میں نے پرشین کے کورسز لیے, میں نے اقبال پہ کورسز لیے, رومی پہ کورسز لیے, اور اس کو لائک ڈیپلی ریسرچ کیا, پڑھا, اس پہ پیپرز لکھے, پریزنٹ کیے BBC. پھر میں جب چلا گیا الحمدللہ لنڈن تو وہاں جا کے پروگرامز کیے جس میں یونیورسٹیز کے پروفیسرز, لیکچررز وہ لوگ بھی آتے تھے اور آ کے اقبال کی خود ہی کے اوپر بات چیت سنتے تھے. بیکاز میں صرف اس کی ایک ہوتی ہے شاعری کی خوبصورتی, وہ بہت اچھا لگتا ہے, ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس میں صرف اقبال امپورٹنٹ نہیں ہے, اس میں غالب بھی آ جاتے ہیں, اس میں جون بھی آ جاتے ہیں, اس میں میر بھی آ جاتے ہیں, اس میں سارے اشعار, اس میں لائک آپ نئے پرانے اشعار, اور آپ شعر کی خوبصورتی پر بات. پھر ہے کہ اس میں میسج کیا ہے, تو پھر اور کم ہو جاتے ہیں, شعراء کم ہو جاتے ہیں جن کے آپ کلام میں سے شعر وہ میسج نکال سکتے ہیں. اور پھر آ جاتی ہے ایک اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیٹیگری کہ آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. کہ ایک میسج ویسے تو ہے جی بہت پتے کی بات ہے, بہت وائز بات ہے, وزڈم کی بات ہے, اور ایسا ہونا چاہیے زندگی, لیکن کیا آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں یا نہیں. لائک پریکٹیکلی آپ اس کا کچھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو اس نے کہا تھا میں نے اس کو کچھ کیا یہ وہ. سو علامہ اقبال ان تینوں کیٹیگریز کو فلفل کرتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر مجھے انسپائر کیا. خود ہی کا جو آئیڈیا ہے وہ صرف ایک بولنے کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ عمل میں لانے کا آئیڈیا ہے. آپ اس پہ کام کرو, آپ اپنا پرسنل تعلق بھی بناؤ, آپ اپنے خدا کے ساتھ تعلق بھی بناؤ, اور آپ اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ. تو اس کی بہت ساری میکینکس ہیں, تو وہ ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, تو ہم پھر دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ جب خود ہی کا ذکر ہوا ہے تو آپ ہمیں کچھ سنانا چاہیں گے, لائک کچھ شعر وغیرہ؟ شعر تو بہت زیادہ ہیں اس پہ, خود ہی سے متعلق شعر. ایگزیکٹلی. اب مجھے زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی, یہ ایک بس شعر ہے. اس کا ایکچولی ایک قطع ہے جو مجھے اب اچانک سے اس کا پچھلا جو شعر ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن یہ والی جو ایک آخری مصرع ہے وہ ہم ہر جگہ یوز کرتے ہیں کہ خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. یہ اتنی بڑی چیز ہے خودی کہ جو خدائی بھی ہے وہ آپ خودی کے اندر جا کے سمجھ سکتے ہیں, آپ اللہ میاں کا اللہ ہونا سمجھ سکتے ہیں اگر آپ خودی کے اندر چلے جائیں. سو میں تو بس یہی والا بولوں گا ابھی. گریٹ. سو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک Q&A ٹائپ لگایا تھا کہ جس میں لوگوں کے ہم سوالات کو تھوڑا سا ایڈریس کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اسی بات کا جواب وہی دے سکتے ہیں. سو وی ہیو سم کوشچنس جس میں ہمارے پاس ہیں کہ واٹس دا سیکریٹ بیہائنڈ یور اسٹک, جو کہ آپ نے اپنے ہر ٹور ایپیسوڈ میں یوز کری ہے, کیا سین ہے اس کا؟ کین, واکنگ کین ہے بیسکلی. وہ ایک پرانی عادت ہے, میں یوز کرتا ہوں چلتے ہوئے. وہ ویسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اس وجہ سے یوز کرتا ہوں. اور یہ بہت پہلے سے تھی کہ میں لائک, اور یہ بھی میں شاید دادا کو دیکھ کے, ابھی دادا کے اٹائر میں سے ایک میں نے اسٹک تو کر لی ہوئی ہے, ایک جو ہے وہ کراکلی ٹوپی ہوتی ہے, وہ پہنتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ وہ اچانک سے ہم بہت ہی مولانا ہو جائیں گے اگر جو ہے وہ پہن لی. تو وہ شاید کسی وقت پہ جو ہے وہ اس کراکلی ٹوپی کا بھی جو ہے وہ آپ انٹروڈکشن دیکھ لیں. بٹ لائک کین میں اس وجہ سے پکڑتا ہوں, پلس یہ کہ کیمپس اتنا بڑا ہے, اٹس اے واکنگ اسٹک, اور وہ اس میں فارمز میں بھی جا رہا ہوتا ہوں, میں ڈفرینٹ جگہ انسپیکشنز بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ چلتے ہوئے آپ کی رات کو آپ جا رہے ہیں مسجد پہ, اگر کسی جگہ بھی لائٹ کم ہے چیزیں, تو آپ کے ہاتھ میں کین ہونی چاہیے, خدا نہ خواستہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے. گریٹ. سو یہاں پہ آپ نے ایک ٹوپی کا ذکر کیا ہے, وہ آپ نے خود ہی پہننی ہے, سب کو پہنانی ہے؟ یہ اس پہ ابھی ڈبیٹ چل رہی ہے. ہم اس کو اپنی جو ہے وہ گریجویشن کیپ کے طور پہ ان شاء اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, لیکن چلیں اب آپ نے آئیڈیا آؤٹ کرا دیا. اوکے. سو کیا آپ کے اسکول میں بہت زیادہ اسٹرکٹ رولس ہیں اے لیولس کے بچوں کے لیے, بیکاز ان کا وہ ایک لاسٹ ایئر ہوتا ہے اور دے ول بی گوئنگ ٹو لائک آگے اپنا فیوچر کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کیا بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں شروع میں تو ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے دیٹ وی ہیو ٹو پٹ ایوری بڈی تھرو ریگولرس روٹین. ہم نے سب کو ایک جو ڈسپلن جس کو کہتے ہیں, اور ہم اس کو سیلف ڈسپلن کہتے ہیں, کہ ہم الٹیمیٹلی آپ کو اس بات پہ لانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود سیلف ڈسپلن کر لیں, سیلف ریگولیٹ کر لیں. اور یہ ہم والدین کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں گھروں پہ کرا سکتے ہیں تو پھر گھر سے بہتر بورڈنگ اسکول یا گھر سے بہتر کریڈٹ کالج اور کوئی نہیں ہے. کریڈٹ کالج صرف اس لیے آتے ہیں کیونکہ گھر پہ وہ چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, تو اگر تو وہ گھر پہ بھی بچہ لینینٹ ہی چل رہا ہے,
اور مجھے بھی آ کر کیریٹ کالج میں کہہ رہے کہ مجھے ادھر بھی لینینٹ ہی چلاؤ, تو بھائی پھر تم گھر پہ لینینٹ رہ لو, پھر کیریٹ کالج آ کے کیوں لینینٹ ہونا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اب وہ جب لینینٹ ہونا ہے تو وہ پھر ہم پریویلیج بناتے ہیں اس کی, کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے, آپ نے ڈیلی سارے میلز پر میس ہال میں ٹائم پہ آنا ہے, اور آپ نے ڈیلی نمازوں پہ رپورٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی پہ رپورٹ کرنا ہے. جب آپ اپنی بیسک ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیں, پھر اس میں ایک سیلیوٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ملٹری میں آگے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایڈوانسڈ علیحدہ ہوتا ہے اور ایک پرائمری علیحدہ ہوتا ہے. تو جو بیسک کورس ہوتا ہے جب آپ وہ کلیئر کر لیں تو آپ اپنی ایڈوانس لائن چاہے وہ کر لیں چاہے انٹرنیشنل کر لیں, لیکن ہمیں پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. لائک صرف یہاں پہ سونا لیٹنا کا چکر نہیں ہے, لیکن ریلیکس ماحول تب ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہاں اس لیے ریلیکس کر رہے ہو کیونکہ آپ کسی اور ٹائم میں کچھ اور کر رہے تھے. سو اف یو کین سیلف ریگولیٹ, اینڈ دین جب آپ لاسٹ ایئر کے فائنل ٹرمز میں آ جاتے ہیں بالکل, تو دین وی ہیو اے تھنگ کالڈ پاسنگ آؤٹ پریڈ, جس میں ہمارا بچہ یا بچی جو ہے وہ ٹیکنیکلی ٹریننگ ماڈیول سے گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹریننگ ماڈیول سے جب وہ گریجویٹ کر جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کے اوپر باقی سارے رولس لگنا ختم ہو جاتے ہیں, اس کو پرائیویٹ کلوز نارمل ٹائم میں بھی الاؤ ہو جاتے ہیں, اور ایکسٹرا رات کو لیٹ اٹھے رہ سکتے ہیں, دوست بیٹھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, گانے گا رہے ہیں, گٹار رکھا ہوا ہے, اس ٹائپ کی چیز. تو مطلب لاسٹ ایئر میں آپ نے ششکے کرانے ہیں بچوں, ظاہر بات ہے, اس کے بغیر مجھے بتائیں کہ ہمیں زندہ رہنے دیں گے بچے اگر جو ہے وہ لاسٹ ایئر میں ان کے ششکے نہیں ہوں گے, تو یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں. اچھا, آپ کی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ فار دا ایڈ رن ہوئی ہیں جس میں گرلز آر ویونگ دا فلیگ, اور اس کی بھی بہت زیادہ کانٹروورسی کریٹ ہوئی ہے کہ وہ انڈین فلیگ ہے, تو کیا ہے بھائی وہ؟ نہیں, وہ انڈین فلیگ نہیں ہے, اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے. یہ بیسکلی ہم اپنی الحمدللہ وی آر آلسو دا فرسٹ کیریٹ کالج ان پریویسلی ان جھنگ, اور اب انشاءاللہ کراچی میں کرائیں گے. ہم اپنی ایک انٹرنیشنل وار ایکسرسائز کرواتے ہیں جس میں ہم پورے کالج کو 2 کنٹریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں کہ دونوں کا لوگ جو ہاف ہو گئے اپنا نیا کنٹری فارم کرو. نیا کنٹری, اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک پورا نیا, اس کے نئے الیکشنز ہوتے ہیں, اس کا نیا جھنڈا بنتا ہے, اس کا نیا کانسٹیٹیوشن آتا ہے, اس کا پرائم منسٹر بنتا ہے, اس کے وزیر بنتے ہیں, اس کی اسمبلی آتی ہے, اس کے فورسز کے چیف, اس کا آرمی چیف, نیوی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے, اور دونوں 2 کنٹریز کا ہوتا ہے. اور جب یہ الیکشنز کے بعد دونوں کنٹریز آ جاتی ہیں, پھر ان دونوں کو ہم ایک ایریا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ایریا ہے, یہ اتنا آپ کا ہے, اتنا آپ کا ہے, اور پھر اس میں کانفلکٹ بنا دیتے ہیں کہ کبھی پرزنرز پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے, کبھی زمین پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے, کبھی مائنز پہ, گولڈ مائنز پہ یا کاپر مائنز, اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آئل کے اوپر جو ہے نا کانفلکٹ ہو رہا ہے, پانی پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. یہ کانفلکٹ ان کو دیتے ہیں پورا اس کا, اور اس کو نارمل ہمارے یہاں ماڈل یونائٹڈ نیشنز ہوتا ہے پاکستان کے اسکولز میں, جو اس کا صرف اور صرف ایک آپ سمجھ لیں پیپر ورژن ہے. ہمارے پاس اس کا ایک بہت زیادہ پریکٹیکل ایڈوانسڈ ورژن ہے کہ وہ والا جو کانفلکٹ آپ کو ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے پرابلم میں ملتا ہے, اب آپ نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ پریکٹس کرنا ہے. آپ کو بتا دیا گیا, لائک ہم نے ایک روم کو بتا دیا کہ یہ جنیوا ہے, اور یہ والی جو جگہ ہے یہ لیٹ سے فار دا سیک آف دی آرگومنٹ یہ پیلسٹائن ہے, اور اب پیلسٹائن پر آپ نے حملہ ہونے سے روکنا ہے, فلسطین پر آپ نے اس کو روکنا ہے. اب آپ کیا کریں گے, کس طرح سے آپ نے لابی کیسے کریں گے, ڈفرینٹ ملکوں کے لوگوں سے کیسے ملیں گے, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی فورسز کو ریڈی کیسے کریں گے. اگر جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کی پریپیرڈنس کیا ہے, اگر آپ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ سروائیو کر سکتے ہیں, کیا آپ اپنا کیمپ باندھ سکتے ہیں, کیا آپ اپنے دوست کو بڈی کو شولڈرز پہ اٹھا کر 1 کلومیٹر بھاگ سکتے ہیں, کیا آپ کیچڑ میں سے, پانی میں سے, آگ میں سے چھلانگے لگا کے رات کے وقت میں, صبح کے وقت میں جا سکتے ہیں. یہ چیزیں پھر ہم کرواتے ہیں, اور دس بیکمز وار گیمز, اور دس از نو ویئر ایلس ان پاکستان کے یہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو وہ کانفلکٹ کا علم ہے وہ بچوں کو ان کے اندر اتر جاتا ہے, وہ پریکٹیکلی بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, مینٹلی بھی انہوں نے ڈبیٹ کر رہے ہونا ہوتا ہے, اور اینڈ میں جا کر وہ جو 2 علیحدہ ملک بنتے ہیں اس میں پوائنٹس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون وہ جنگ جیتا ہے یا کون وہ نیگوسیشن جیتا ہے, اور پھر ایک پوری اس کی ہلا گلا بنتا ہے, پھر ایک میوزک نائٹ ہو جاتی ہے چیزیں. تو آپ یہاں پہ یہ بیگ باندھنا اور بھاگنا سب سکھا رہے ہیں, کوئی کبھی بھاگا ہے کالج سے؟ کالج سے تو بہت بھاگ جاتے تھے. یہ تو ایک زمانے میں جو ہے وہ نارم ہی یہ ہوتا تھا, بیکاز اس وقت, اب الحمدللہ پیرنٹس کی بھی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. پہلے یہ بھی تھا کہ کیڈٹ کالج پرٹیکولرلی صرف ان لوگوں کے لیے کہ بھائی جو کہیں نہیں چلتا نا اس کو کیڈٹ کالج میں ڈال دو, وہ وہاں چل جائے گا. لیکن وہ ہم اس کو پنجابی میں اس کی ایک سینگ ہے کہ جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, کہ جو گھر پہ نہیں چل رہے تو وہ لاہور جا کے کیا کریں گے, تو وہ یہ لائک وہ کیڈٹ کالج جا کے کیا کریں گے. تو وہ پھر اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں جو صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. لائک میں اس طرح کے بچوں کو, ہم لوگ مور آفن دین ناٹ, ہم آلموسٹ سارے کیسز میں ان بچوں کو 1 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ واپس لے آیا کرتے تھے. لیکن ہم کہتے تھے بھائی تم نے جانا ہے تو یہ گیٹ لگا ہوا ہے,
تم مجھے بتا دو, اپلیکیشن لکھو, میں کنڈا کھول دوں گا, تم رستے سے چلے جاؤ, تم پھلانگ کے جانے سے کیا ملا. اور یہ کوئی جیل تو ہے نہیں کہ میں یہاں پر جیل جیسی کوئی صورتحال پیدا کروں. سیکیورٹی اس لیے ہوتی ہے, باؤنڈری وال اس لیے ہوتی ہے, باربڈ وائر اس لیے ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے کسی ایکسٹرنل تھریٹ سے روکنا ہے. اب ہمارے گارڈ یا ہمارے اسٹاف یہ بھی ایکسٹرنل تھریٹ کو تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم انٹرنلی بھی دیکھیں کہ جو ہے وہ ہمارا بچہ کہاں سے جو ہے وہ یوں بھاگ جائے گا. تو یہ نامناسب ایٹیچیوڈ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر رہنے کا دل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور یا آپ کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں دین یو کین گو. تو پھر ہم اس کاؤنسلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر کسی کو بھی اگر آنا ہے, جس طرح میں نے کہا یہ دیوانوں کی بستی ہے, تو سوچ سمجھ کے آؤ کہ دیوانوں کی طرح رہ سکتے ہو, کچھ بن سکتے ہو, کچھ بننا چاہتے ہو, کسی پیشن کے ساتھ کسی طرف جانا چاہتے ہو, خود ہی میں جینا چاہتے ہو, تو پھر آ جاؤ. اگر ہے کہ یار نہیں بس نارمل سا دیکھوں گا کیا ہوگا, پھر آپ نہیں چل پاؤ گے. وہ آپ بڑا دل کر کے اگر آ جاؤ گے نا تو آپ رن کر لو گے. اگر آپ بڑا دل نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہے, اس کو میرے ابا جی تو جو ہیں اس کو لولو پوپو کہتے ہیں, جو آج کل کافی سارے ہمارے بچے ہوتے ہیں, تو وہ اگر ہو پھر مشکل ہے. تو وہ اس سے تھوڑا سا نکل آؤ اور سوچ لو کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے, چاہے آپ لڑکا ہو چاہے آپ لڑکی ہو, سوچ لو میں نے کچھ کرنا ہے, اور وہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو کروا کے دیں گے. تو آپ لوگوں نے اپنی انوگریشن میں گرلز بلاک کی, یو گائز آر انوائٹیڈ فرسٹ لیڈی آف پاکستان. تو کیوں بلایا؟ کسی پرسنالٹی کو بھی بلا سکتے تھے, کوئی پالیٹک اس سے کوئی لگاؤ ہے یا کیا سیکھنا ہے؟ نہیں, پرسنالٹی تو ہم نے واقعی ایک الحمدللہ اچھی پرسنالٹی بلائی, لیکن وہ ہم نے ان کو پالیٹکس کی غرض سے نہیں بلایا. ہم نے ان کو الحمدللہ ان کے آفس اور ان کے مدر کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ پہ بلایا. سو ہر ایکسیلنسی مس آصفہ بھٹو زرداری, شی واز کائنڈ انف ٹو ایکسیپٹ آر انویٹیشن. شی کیم ٹو آر کالج, اور انہوں نے جیسے ہی ہم نے اس کو گلوبل ہب بنایا تو انہوں نے ہمارے آ کے گرلز کیڈٹ کالج کا, جس کا ہم نے نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ منسوب کیا, اس کی انوگریشن بھی کی, ہمارے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کیا, ہماری بچیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, ان کو گائیڈ کیا, پالیٹکس پہ بھی بات چیت کی, لیکن جنرلی دنیا میں چلتے ہوئے ایشوز کی بات کی, گرلز ایجوکیشن پہ بہت ساری بات. اور ہم نے انہیں کیوں بلایا, یہ بھی بار بار جو ہے وہ سوال, بیکاز ان کے اور ہمارے جو ایمز ہیں وہ سیم ہیں. ادر دین پالیٹکس, وی آر ناٹ پولیٹیکل بٹ وی آر آلسو ناٹ نیوٹرل. یہ ہماری بہت ایک کلیئر ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے جب چلنا ہے تو ایشوز پر ہم چلتے ہیں. سو فیمیل امپاورمنٹ اینڈ فیمیل ایجوکیشن از اے big issue for us. Ending poverty across Pakistan is a big issue for us. Getting clean water to families is a big issue for us. Climate change is a big issue for us. Justice and equality is a big issue for us. Conflict resolution is a big. All of these issues, they are defined in the Sustainable Development Goals of the United Nations also, which are for 2030. And Ms. Asfa Bhutto Zardari stands for those goals. Like she is the United Nations, I think, Goodwill Ambassador or something for polio also, which I forget. And her own studies has been, I think, in global perspectives or global studies. So she stands for these causes. She stands for these matters. Other than any of the political things that she or her party does, which we're not affiliated with. We are an educational institution. So same way, not just that, we call people from military forces also, we call people from arts also, we call singers also, we call religious leaders from different sects also, and we call religious leaders from different religions also. So that does not mean that I become the religious person of another religion. That just means that I respect them, I value their opinion, and I value the shared bond that we have, and which is what we want to push forward also, کہ ایک ایسی سوسائٹی بنائیں جہاں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کور سبجیکٹس پہ آ جائیں, کور ایشوز پہ, جس پہ آپ پالیٹکس کے علاوہ آپ ان کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. لائک آپ اب ایک عورت ہیں, ہمارے ارد گرد الحمدللہ بہت سارے گوٹ بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کے پروگرامز ڈفرینٹ امپاورمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت اچھے ڈونرز ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ چیزیں دیتے رہتے ہیں, جو کہ ہم امانتاً آگے پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ جس جگہ پہ ہم ہیں وہاں پہ ابھی تک کہ الیکٹرک کا گرڈ نہیں ہے, وہاں پہ بجلی کے کنیکشن بھی نہیں ہے. ہم سولر پاورڈ ہیں, تو ہم نے ساتھ جنریٹرز کا بندوبست کیا ہوا ہے بیک اپ کے اوپر, تاکہ ہمارا کیمپس چلے. لیکن کچھ جگہ پہ مثلاً جو ہمارے گوٹ کی مسجد ہے, تو وہ ہم نے اس کو بجلی بھی دی ہوئی ہے, ایک ساتھ گھر کو دی ہوئی ہے. جن لوگوں کو ہم امپلائی کر سکتے ہیں ہم نے امپلائی کیا ہوا ہے. لیکن جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پر 10,000 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں, ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. اس پورے علاقے میں قریب ترین کوئی ہاسپٹل نہیں ہے.
ہمارا اپنا اندر بنایا ہوا بس ایک سک بے ہے جو ہم بچوں کے لیے ایمرجنسی یونٹ رکھتے ہیں ساری چیزیں, لیکن ان وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو وچ آر بیونڈ پالیٹکس, اور یہ سارے ہم نے میم کے سامنے رکھے. اور ہمارا ایک اپروچ روڈ ہے جو خراب ہے کہ لوگوں کو آتے جاتے وہاں سے تکلیف بہت ہے, اس میں ندی کا پانی آ جاتا ہے. ہم نے ان پر بات کی, اور یہ ہم کرتے رہیں گے, یہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں, اور یہ اکراس پارٹی ڈویژنس کرتے ہیں, یہ ہم چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں, یہ ہم پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے. سو دیٹس ٹوٹلی گریٹ. تو ہوپ کہ میں آپ لوگوں کے کوشچنس کو تھوڑا ایڈریس کر پائی ہوں گی جو سب کے کنسرنس تھے. تو سر اگر آپ بھی کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں شارٹ اپنی اس یوتھ کو, اپنی جینزیز کو, جو کہ آج کل بڑا یہ شعلہ اٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں جینزیز کا, اور یہ تھوڑا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, یہ الفا ہے, تو یہ کون سی جنریشنز ہیں, کیا ہے بھائی یہ؟ نہیں, جین زی تو بالکل بھی نہیں ہے, یہ تو اب جین الفا ہے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں. جین زی تو آپ ہیں, اور جین زی تو سارے وہ ہیں جو میکسیمم ہمیں سن لیں گے, لیکن دیر ان دیر یونیورسٹیز اور دیر ان دیر جابس. جین الفا از دی جنریشن جو 2010 کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور ہمارے پاس جو بچے یعنی اب اسکولس میں آ رہے ہیں وہ دیٹ از آل جین الفا ان مڈل اسکول اینڈ ہائی اسکول. اور اس سال انشاءاللہ جو کالج کا بیچ ہوگا وہ صرف ہمارا نہیں, وہ پوری دنیا میں, یعنی جو اس سال کالج میں فرسٹ ایئر میں یا A1 میں جو بیچ جائے گا وہ بچے ہوں گے جو پہلی دفعہ ایک جین الفا کا بچہ جو ہے وہ کالج میں داخل ہوگا. سو جین الفا جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے چیلنجز لے کر آئے. میں اس کو جین الفا نہیں, میں اس کو جن الفا کہتا ہوں, اور یہ واقعی ایک الفا قسم کا جن ہے. اور لیکن ان سب کو جو ہے ان کی ایکسرسائزز سے لے کر, ان کی روٹین سے لے کر, اور ان کی تربیت تک, ان کی ٹریننگ تک, ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ گو انٹو دا ڈیٹیلس کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. اصل تو دیکھیں صرف آئی ووڈ جسٹ سے کہ دو باتیں ہیں. اگر لائک جین الفا یا جین زی, اگر اف اینی بڈی از لسننگ, وچ از ایک یہ کہ آپ کے اندر ایک اسپارک اللہ میاں نے دیا ہوتا ہے, اس کو آپ نے اگنائٹ کرنا ہے. آپ میں سے بہت سارے اگنائٹ کر گئے ہوئے ہوں گے, بہت ساروں کو ابھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ وہ اسپارک کہاں ہے اور وہ اگنائٹ کیسے ہوگا. یہ آپ نے وہ پہلا, اس کو خود ہی کہتے ہیں. وہ اسپارک آپ نے اگنائٹ کر دیا, آپ کی آدھی گیم ڈن ہو جاتی ہے, آپ کا آدھا زندگی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. آپ گھر پہ بھی یہ چاہے اپنے بڑوں کے ساتھ مل کے اس پہ کام کر لیں, تو وہ اسپارک لائک زندگی میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو پاگلوں کی طرح پسند ہو, اور بس وہ آپ کرنا چاہ رہے ہو. ایک یہ چیز بہت ضروری. اور دوسرا یہ کہ وہ جب اسپارک اگنائٹ ہو جائے تو پھر ایک زندگی میں بلند مقصد ہونا چاہیے, لائک پرپز, اتنا بڑا پرپز ہو کہ وہ آپ سوچ کے ایک دفعہ خود گھبرا جائیں کہ میں نے کیسے ہوگا, یہ تو شاید ہو بھی نہیں سکتا, اور کہیں کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائننگ فیکٹر ہیں, لائک نیشن وائڈ بھی, انڈیویجولی بھی, آپ کی سکسیس کا بھی, آپ کی پرسنل گروتھ کا بھی. اور وہ چاہے جین الفا ہے ہماری, چاہے جین زیز ہیں, چاہے ہمارے جیسے ملینیلز ہیں, یہ سب میں یہ کامن ہے کہ اگر آپ یہ دو چیزیں کر جاتے ہیں پھر آپ کو ٹولز ملنا شروع ہو جائیں گے ٹو گرو. جب آپ کا پرپس کلیئر ہو جائے گا نا, تو آپ کو اللہ اسی طرح سے ٹولز دیتے جائیں گے, ارد گرد سے لوگ کہیں نہ کہیں سے آئیں گے جو کہ آپ کی مدد کریں گے, آپ خود چیزیں بنائیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے. سو آئی تھنک دیز ٹو تھنگز آر دا کی ٹیک اوے. اوکے, سو ہیئر میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ جین الفا سن لو, جذبہ بیدار کرو, بیگ پیک کرو اور کم ٹو آر کالج. وی ول ہیو ایوری تھنگ ہیئر. اور ہیئر وی جسٹ ریپ اپ آر انفوکاسٹ. ہوپ یو گائز لائک اٹ, اور ان شاء اللہ آگے بھی اس طریقے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار یور لائک پروڈکٹیو ٹائم ود اس. آپ نے بہت سی باتیں ہمیں یہاں پہ ایڈریس کی جس کا بہت زیادہ لوگوں میں تھا کہ نہیں ہم نے یہ لائک سننا ہے. سو آپ سے سن کے آج بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار ڈوئنگ دس. تھینک یو, جزاک اللہ.